إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں نیکیوں کا بیان چل رہا ہے. آگے دو بڑی نیکیوں کا تذکرہ ہے. ایک مال کی قربانی، دوسرے جان کی قربانی. اور پہلے ہے جان کی قربانی کا تذکرہ، چونکہ صحابہ انہی حالات سے دو چار ہیں. مکہ کے لوگ ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، عمرے سے روکا ہوا ہے، تو جانی قربانی کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ایک تمہید کے طور پر ایک ماحول بنایا گیا. ماحول کیا؟ یہ عقیدہ بنے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ جب تک زندگی دے گا کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ جس کو چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. دیکھیے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. آگے واقعہ پیش آئے گا. حضرت عزیر علیہ السلام، مری ہوئی بستی زندہ ہوئی، قرآن نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آئے گا. 4 پرندوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دوبارہ زندہ ہو گئے. ایک واقعہ یہاں بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، مگر جہاں پہنچے وہاں جا کے سارے اکٹھے مر گئے. اور پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے چاہا زندے ہو جاؤ، ایک نبی کی دعا کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گئے سارے کے سارے. اس کا مطلب مارنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اس موت کے ڈر کی وجہ سے آدمی بھاگے. اسی لیے حضور نے فرمایا جہاں بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پھیلی ہوئی ہو وہاں جاؤ مت. اور آج 1450 سال بعد جب غیر مسلم بھی سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ یہ پہلے سے قانون اور پہلے سے ضابطہ بنایا گیا. جی ہاں، اسی کو دین فطرت کہتے ہیں. قیامت تک کوئی بات نہیں پیش آ سکتی جس کا حکم پہلے سے نہ دیا گیا. الم ترى، کیا نہیں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے تو نے، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں تھے. نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. فقال، تو کہا، لہم، ان سے، اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ سب کے سب مر گئے. ایک زمانے تک مرے رہے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، کیا کیا کرم کرتا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ قرآن نے بھی اس کی تفصیل نہیں کی، حدیث نے بھی تفصیل نہیں کی. اور مفسرین نے تلاش کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل میں وہ واقعات بھی ملے جہاں لوگ جنگ سے ڈر کے بھاگے تھے، پھر سارے مر گئے اچانک آسمانی بجلی سے. وہ واقعے بھی پیش ہوئے کہ ہزاروں لوگ طاعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے، لیکن ایک مقام پر جا کر سارے مر گئے. اور حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ایک زمانے کے بعد سارے زندہ ہوئے. مگر ہمیں ان واقعات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تاہم قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت میں یہودیوں سے سن کر کے پورے عرب کے لوگ اس طرح کے واقعات کو جانتے تھے. تبھی تو ان کو کہا معلوم ہے وہ واقعہ، کتنے لوگ بھاگے تھے موت کے ڈر سے اور پھر سارے مر گئے، اور پھر اللہ نے چاہا پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اس وقت میں وہ جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے بھی پوچھا. نہیں تو ہم کو بھی قرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، تو اب یہ بحث ختم ہوگی کہ واقعہ کہاں کا تھا، کیا تھا. اس تمہید کے بعد اصل بات سنو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. اور اس میں خرچہ بھی چاہیے، چونکہ اسلام تو اس کا قائل نہیں کہ آپ تنخواہ دار لوگ رکھیں. اسلام اس کا قائل ہے جو اس میدان میں آئے وہ مال بھی اپنا لے کر آئے. من ذا، کون ہے وہ جو، الذی، جو، یقرض اللہ، قرض دے گا اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرضہ، مطلب اس راستے میں اپنا مال لگائے گا. تو وہ مال جو لگا رہا ہے وہ گویا اللہ کو قرضہ دے رہا ہے. فَيُضَاعِفَهُ، تو اللہ اس قرضے کو بڑھائے گا، ڈبل کرے گا، دوگنا، لہو، اس کے لیے دوگنا نہیں، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھائے گا. قیامت کے دن اللہ کے راستے میں دی ہوئی کھجور کی ایک گٹھلی کبھی کبھی اخلاص کی وجہ سے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اور اس راستے میں مال دینے سے کوئی کنگال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس کو کنگال کرتا ہے وہ کنگال ہوتا ہے، اللہ جس کو غنی کرتا ہے وہ ہوتا ہے. واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی کرتا ہے، ویبسط، اللہ ہی کشادگی پیدا کرتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر تم کو جانا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ایک اور بات جو ذمہ داروں سے کہی جا رہی ہے. کیا؟
لوگوں کی کھوکھلی باتوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے بہت اخلاص چاہیے، اس کے لیے بہت اندر کا تقوی چاہیے۔ اگر اندر کا تقوی نہ ہو تو جان بھی لگا دے انسان اور مال بھی لگا دے اللہ کے راستے میں، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300 سال بعد کی بات ہے۔ ایک زمانے تک تو بنی اسرائیل اللہ کے دین پر چلتے رہے، اللہ نے ان کو طاقت دی، حکومت دی، لیکن پھر جب نافرمانی کی تو ان کے اوپر ایک قوم غالب آ گئی اور پھر یہ بری طرح شکست کھا گئے، اور ان کا کوئی امیر تھا ہی نہیں، بلکہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے تب تک ان کا کوئی امیر ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے خاندان کا اپنا امیر ہوتا تھا۔ اس پر یہ وقت کے نبی کے پاس حضرت شموئیل یا شمویل کے پاس گئے علیہ السلام کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اس ظالم لوگ ان قوم سے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ان کا مقابلہ کریں۔ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ علم ترا، میں نے کہا کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ ایسے موقع پر کیسی کیسی نزاکتیں اور کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کی کھوکھلی باتوں کے اوپر، کھوکھلے نیروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ من بنی اسرائیل، ملا سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے سردار تھے، اذ قالوا، جب ان سب سرداروں نے، ہر قبیلے کے سردار گئے اپنے نبی کے پاس، انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لہم جو ان کے نبی تھے، اکثر کہتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام، انہوں نے کہا ابعث، آپ مقرر کریں، لنا ہمارے لیے، ملیکن کوئی بادشاہ، اپنے قبیلے کے لوگ بنے ہوئے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو، کیا تم قریب نہیں اس بات کے، ان کتبہ اگر لکھی جائے گی، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ تقاتلو کہ تم جنگ نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمارا حال کیا ہے، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم کو نکالا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے ہم کو نکالا گیا، اور ہم بے گھر بے دھر لوگ اس وقت میں کس حالت میں ہیں، ہم جنگ نہ کریں، ہم سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ فرمایا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، فلما کتب، تو جب فرض کی گئی، علیہم ان کے اوپر، القتال جنگ، تولوا، منہ موڑ لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے، بھاری تعداد، وہ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی سوچ رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ واقعی فرض ہو جائے گی، پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور جو اس طرح کی باتیں کرنے اور وعدہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ظالم ہیں، اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے، فرمایا اب تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہو گیا، ان اللہ قد بعث، یقیناً مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، اللہ نے، طالوت، طالوت کو، ملکن بادشاہ بنا کر، انہی کے خاندان کے ایک بزرگ تھے حضرت طالوت، ان کو بادشاہ بنا دیا اللہ نے، تمہارا ذمہ دار بنا دیا، چلو اللہ کے راستے میں۔ سب سے پہلا اعتراض انہی پر، حالانکہ انہوں نے کہا تھا جس کو آپ مقرر کریں گے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور بنی اسرائیل کی کتاب میں لکھا ہے اور قرآن کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ کیا اعتراض تھا، صرف یہ اعتراض تھا کہ یہ تو کوئی شاہی خاندان کا آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی مالدار گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ تو فلاں خاندان کا آدمی نہیں ہے، عام آدمی کیسے بنا دیا؟ تو گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہی سانچے بنے ہوتے ہیں ہر دور میں۔ قالوا انا یکون لہ الملک، انہوں نے کہا انا کیسے ہو سکتی ہے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہمارے مقابلے میں، ہم پر، ونحن احق، اور ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک کی بادشاہی کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال، یہ ہے وہ لفظ جس کو میں کہہ رہا ہوں اشارہ، اور نہیں دی گئی ہے اس کو سعۃ کشادگی، من المالی مال کی، اس کے پاس تو مال کی وسعت نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، غریب آدمی ہے، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا آپ نے؟ فرمایا تم نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے نہیں مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا۔ قال ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ چنا ہے اس کو، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور اس کو زیادہ کیا، بسطتاً کشادگی کے اعتبار سے، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ذمہ داری کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، اور چونکہ مسئلہ یہاں دشمن کے ساتھ جنگ کا ہے، اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، دولت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے ملکہ، اپنی بادشاہی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، فضل والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟
لوگوں نے پھر کہا کہ ہم یہ کیسے مان جائیں کہ اللہ ہی نے ان کو مقرر کیا ہے، اس کے لیے کوئی چمتکار، کوئی معجزہ، کوئی نئی بات پیش آئے تو ایک بات بتائی گئی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی پس منظر اس کا سن لیں۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا ان کے بزرگوں کا، جس میں ان کے تبرکات تھے۔ کہتے ہیں کہ منہ اور سلوہ میں سے بچا ہوا بھی تھا، تورات کی تختیاں بھی تھیں۔ ہماری تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، واللہ عالم۔ کچھ کہتے ہیں عصائے مبارک بھی تھا۔ اور جب ان کی دشمن سے جنگ ہوتی تھی تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، لیکن یہ برکت کی چیزیں تب کام آتی ہیں جب اندر بھی تقویٰ ہو۔ جب اندر ایمان نہ ہو تو برکتیں کیا کریں گی؟ اب جو انہوں نے اس جنگ میں صندوق کو آگے رکھا، وہ دشمن قوم صندوق ہی لے کر بھاگ گئی۔ وہ صندوق جب چلا گیا ان کے پاس تو ان کے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ تو اس حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی اور معجزہ یہ ہوگا کہ وہ صندوق تمہیں اچانک مل جائے گا۔ اور وہ صندوق کیسے ملا؟ یہودیوں کی کتاب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس صندوق کی وجہ سے بیماریاں پھیل گئیں، تو انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھا اور بیل گاڑی کو ہنکا دیا، اور وہ بیل گاڑی لے کر کے آ گئی۔ یہ تو یہودیوں کی کتاب میں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے کہ فرشتے لے کر کے آئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہاں سے ہنکایا ہوگا بیل گاڑی نے، لیکن آگے فرشتے لے کر آ گئے۔ یہ ہے کہ ان کے ہاں جھوٹی بات تھی اور قرآن کی بات سچی ہے، بیل نہیں لے کر آتے ہیں بلکہ فرشتے لے کر صندوق کو آ گئے۔ قال، فرمایا حضرت شموئیل نے، لہو ان سے نبی، ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ایاتیہ کہ آ جائے گا کم تمہارے پاس، التابوت وہ صندوق، فیہ سکینۃ جس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور کچھ باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑی تھی آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، و آل ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے، وہ بچی ہوئی چیزیں موجود ہیں، تحملہ الملائکہ ان کو لے کر آئیں گے فرشتے۔ ہماری تفسیروں میں ہے کہ اچانک اڑتا اڑتا وہ سامنے آ گیا، اور اڑتا اڑتا سامنے آنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ فرشتے لے کر کے اس کو آ گئے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم۔ فلما فصل، آگے قرآن حکمتیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اب وہ بھاری تعداد تو پہلے ہی الگ ہو گئی جب فرض ہوا، اس کے بعد کچھ الگ ہو گئے کہ بھئی ہمیں یہ بادشاہ منظور نہیں ہے، اور جب وہ صندوق بھی آ گیا، سب کچھ طے ہو گیا، اس کے بعد جب حکم ہو گیا، اب دیکھیے کچھ لوگ اور چھٹیں گے۔ فلما فصل، تو جب جدا ہوئے طالوت، حضرت طالوت بالجنودی لشکر کو لے کر جدا ہوئے، انہیں چل پڑے۔ قال، فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلی آزمانے والا ہے، تم کو بھی نہر، ایک نہر پر۔ نہر اردن اکثر نے لکھا ہے کہ جہاں سے یہ جا رہے تھے دشمن اور ان کے بیچ میں ایک نہر تھی، اس نہر کو پار کرنا ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، اس نہر کو پار کرتے ہوئے تمہاری آزمائش ہوگی۔ کیا آزمائش؟ فمن شریبا، تو جو کوئی پیے گا، منہ اس نہر میں سے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں چکھے گا اس میں سے، فانہ منی، وہ مجھ میں سے ہوگا۔ پانی سامنے ہو اور آدمی نہ چکھے۔ ایک اور امتحان، الا من اغترف، مگر جو چلو بھرے، غرفتم بیدہ، اپنے ہاتھ سے ایک چلو، دونوں نہیں بلکہ اکیلا ایک ہاتھ، اتنا چلو، ایک چلو پانی دے دے، وہ مجھ میں سے۔ ایک چلو پینے کی اجازت، جب سخت پیاس ہو اور آدمی ایک چلو پیے اور پھر پیٹ بھرنے کو روک لے، یہ تو اور زیادہ کڑا امتحان ہے۔ فرمایا ہاں یہی جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو گرمی کی تپش برداشت نہ کر سکے، وہ جنگ کی تپش کیسے برداشت کریں گے؟ چنانچہ چل پڑے یہ لوگ۔ فشربوا منہ، تو پیا ان میں سے الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے، بھاری تعداد نے ان میں سے پانی پی لیا، بھاری تعداد اسی طرف چل پڑی۔ اللہ اکبر۔ فلما جاوزہ، تو جب کراس کیا انہوں نے اس نہر کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے انہوں نے حضرت طالوت نے اور انہوں نے جو ایمان لائے تھے بھی ان کے ساتھ، انہوں نے نہر کو کراس کیا، تو پھر کیا ہوا؟ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کوئی طاقت نہیں لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت جالوت سے جنگ کرنے کی، وجنودی اس کے لشکر سے۔ جب اس کے لشکر کو دیکھا، یہ تو چند ہزار اور وہ کئی لاکھ لوگ اور وہ پورے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، تو یہ گھبرا گئے۔ لیکن یہ کون گھبرائے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نہر پر پانی پیا تھا، یہاں سے وہ بھاگے واپس، لیکن زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پانی پیا وہ وہیں گر گئے، وہ تو ساتھ ہی نہیں آئے،
ان کو تو کہہ دیا گیا تھا وہ میرے میں سے نہیں ہے، چلو واپس۔ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے یہی کچھ اخص الخاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت خاص لوگ تھے لیکن حالات کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر ان میں جو زیادہ خاص لوگ تھے وہ اٹھے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، الذین یظنون، جو یقین کرتے تھے، انہم، کہ وہ ملاق اللہ، ملنے والے ہیں اللہ سے، یہ زیادہ اونچے مرتبے کے لوگ۔ انہوں نے کہا کم من فیاتن، کتنی ہی جماعتیں ہیں، قلیلتن، تھوڑی سی، غلبت، غالب آ جاتی ہیں، وہ فیاتن کثیرتن، بڑی زیادہ جماعتوں کے اوپر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کیا بات کہہ رہے ہو، ہمت سے اٹھو۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے ہمت کی بات کی تو جنہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم، ان کو بھی ہمت آ گئی۔ اور اس آیت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ غزوہ بدر میں ایک بات ہم سمجھیں گے، وہ بھی سمجھ میں آئے گی اسی سے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ آمنے سامنے آئے، لِجَالُوتَ، جالوت کے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکر کے، تو جب سامنے آئے تو سب نے مل کر اللہ سے دعا کی۔ ہمت کرنا، زبان سے کہنا یہ اپنا کام ہے، لیکن پھر اللہ کے آگے دامن پھیلانا چاہیے۔ وَرَبَّنَا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈھیل دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر کو جھرنے لگا دے ہمارے اوپر صبر کے، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ بس یہ دعا کی۔ آگے یہاں بائبل میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہے، 3 دن تک جو مخالف قوم کا لشکر والا تھا وہ جالوت، وہ للکارتا رہا، کوئی سامنے نہیں گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ قرآن نے مختصر کیا، اور قرآن کی بات ہی سچی ہے۔ کیا ہوا؟ جب مقابلہ ہوا، اللہ سے دعا مانگ کر کے گئے تھے، لمحوں میں فیصلہ ہو گیا۔ فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دے دی اس لشکر کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کیسے دی شکست؟ وَقَتَلَ داود، اور حضرت داود علیہ السلام جو نبی، وہ بھی حضرت طالوت کی لشکر کے ساتھ تھے، انہوں نے قتل کر دیا جالوت کو۔ وہاں بائبل میں آتا ہے کیسے قتل کیا، وہ للکار رہا تھا، کوئی حل من مبارز، کوئی آئے میرے ساتھ میرا اکیلا مقابلہ کرے۔ یہ نکلے، ان کے ہاتھ میں پتھر تھا، ایک ہی پتھر مارا کھینچ کر کے، اس کو صرف ذرا سی جگہ تھی آنکھ کی جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا، ورنہ بالکل پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں سے حملہ نہیں ہو سکتا، وہ وہیں لگا، وہیں ڈھیر ہو گیا، پھر اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام۔ وقتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا حضرت داود نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے دے دی بادشاہی حضرت داود کو، ملک کا بادشاہی دے دی، مگر بعد میں، پہلے رہی حضرت طالوت کے پاس۔ والحکمت، اور دانشمندی دے دی۔ وعلمہ، اور سکھایا اللہ نے حضرت داود کو، مما، اس علم میں سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ یہ جو یہاں ذکر ہوا کہ یہ نیک بندوں کو، حضرت داود علیہ السلام نبی کو بھی اس ظالم کے مقابلے میں جانا پڑا، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ آخر دین تو سلامتی کا اور امن کا نام ہے، یہ اجازت جنگ ملتی کیوں ہے؟ اس کا جواب وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ النَّاسَ، لوگوں کو، لولا، میں نے کل بتایا تھا ایک معنی کیوں نہیں، ایک معنی اگر نہیں، یہاں آگے اگر نہیں، لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، دفع اللہ، اگر نہ ہٹاتا اللہ الناس، لوگوں کو، یعنی بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے، مظلوموں کے ذریعے سے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پیچھے نہ ہٹاتا رہتا تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو زمین میں فساد مچ جاتا، پھر ظالموں کی طاقت غالب آ جاتی، پھر کسی مظلوم کو بیچارے کو دنیا میں راحت کی سانس نصیب نہ ہوتی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل کرنے والا، یہ مہربانی ہے کہ نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ ان ظالموں سے لوگوں کو نجات دلاتا ہے، علی العالمین، ساری دنیا کے اوپر، جہانوں پر، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، واقعہ کوئی ہوتا ہے لیکن کھینچ کر کے اصل مقصد کی طرف لاتا ہے۔ اس سارے واقعے کو سنا کر کے ساری دنیا کو مخاطب کیا۔ یہ واقعہ کس نے سنایا؟ یتیم مکہ نے۔ انہوں نے تورات اور انجیل اور زبور کو پڑھا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی یہودی عالم سے ملاقات کی؟ نہیں۔ کہ آج تک کسی یہودی معاشرے کو دیکھا؟ نہیں۔ اور واقعہ کس طرح سنایا؟ جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ میرے پیغمبر ہیں، اللہ ان کو بتا رہا ہے جو اللہ موجود تھا۔ اس واقعے میں بائبل کا آج کا بیان بھی اتنا الجھا ہوا، کوئی بھی دونوں بیان پڑھے گا وہ کہے گا قرآن کی بات سچی، وہ بات جھوٹی۔ تو یہ حقیقت اور یہ راز سمجھائے جا رہے ہیں۔ کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ۔
تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ان کو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہیں بھیجے ہوئوں میں سے، رسولوں میں سے۔ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اصل تو اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی بیچ میں اوپر حضرت شموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اسی طرف اشارہ ہے۔ تلک الرسل، یہ ہیں وہ انبیاء کرام، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کا مرتبہ بہت اونچا، کسی کا ان سے کم مرتبہ۔ تمام انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 4 جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان میں سے 4 میں سے بھی بعض کا درجہ بعض سے بلند۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں من جن کے ساتھ کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اونچا کیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات کئی درجوں میں۔ یہ کون ہیں؟ اکثر کا یہی ہے کہنا کہ یہ اشارہ ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ کے درجے اتنے اونچے ہوئے کہ کوئی حد و شمار ہی نہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو درجوں کو بہت ہی بلند کر دیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، بہت سارے معجزات دیے، ان کے درجوں کو بہت بلند کیا، بہت معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل ان کے ساتھ رہتے، اور پیچھے گزر چکا ہے یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ان سے بہت گہرا تعلق۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، انبیاء کرام تشریف لائے، کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، آپس میں جھگڑے ہوئے۔ انبیاء کرام دین کی دعوت دے کر گئے، جنہوں نے مانا کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ ایک ہی جماعت بن جاتے، جیسے پیچھے بھی گزرا، کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوتا کہ اللہ مجبور کر دیتا سب کو کہ وہ اس کے دین پر چلنے کے لیے مجبور ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو دین پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، زبردستی نہیں چلاتا۔ کیوں؟ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، پھر تو انسان کی تخلیق جس مقصد سے ہوئی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ مقصد تو اس کا امتحان لینا ہے کہ اس کے سامنے دلائل کھول دیے جائیں اور پھر اس کو آزاد چھوڑا جائے، وہ خود فیصلہ کرے کس راستے کو چنتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ، تو نہ جھگڑا کرتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءت، آ چکی تھی، ہم، ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، واضح کام آ چکے، صاف صاف باتیں آ چکی، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ انبیاء کرام آئے تو تب بھی اختلاف ہوا، اور جو لوگوں نے ان پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے ان کو مانا، ایک زمانے کے بعد ان میں پھر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ، تو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من آمن، جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ،
اور کچھ وہ ہیں من کفر جنہوں نے انکار کر دیا۔ ولو شاء اللہ، دوبارہ تاکید فرماتے ہیں، اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ مقتتلوا تو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسانوں کو یہ اختیار دیا، اس میں بھی اس کی حکمت کے بہت راز ہیں، اور میں نے عرض کیا جس طرح کہ سب سے بڑا یہ راز ہے کہ انسان کی تخلیق ہی اس مقصد سے ہوئی ہے کہ اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیے جائیں، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جس راستے کو چنے اور جس پر چلنا چاہے اس پر چلے۔ یہاں تک بیان تھا جان کی قربانی دینے کا، اور آگے تذکرہ ہو رہا ہے مالی قربانی کا۔ عنوان یوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم، مما اس میں سے، ما رزقنا جو ہم نے روزی دی، جو ہم نے عطا کیا۔ رزقہ کے دونوں معنی، ایک روزی دینا ایک عطا کرنا، جو رزقنا ہم نے روزی دی، تم کو اس میں سے خرچ کرو، من قبل اس سے پہلے، ان کہ یاتیا آ جائے، یوم ایسا دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی بیع نہیں، جس میں کوئی تجارت نہیں، جس میں کوئی نفع نہیں، جس میں لینا دینا نہیں، وہ دن آ جائے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ولا خلۃ اور جس میں کوئی دوستی نہیں، دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت اور جس میں کوئی سفارش نہیں، سفارش کا وہی مفہوم کہ جس کو جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ وہی تو ظالم ہیں، سب سے بڑا ظلم کرنے والے وہی ہیں۔ اگر ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہ تجارت ہے اور نہ دوستی ہے نہ سفارش ہے، تو یہ ان پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ظلم کیا تھا کہ اس حقیقت کو دنیا میں تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے اس روزی میں سے دو جو ہم نے تم کو دی، گویا اگر تم کچھ خرچ کرو گے تو یہ تمہارا کمال نہیں، ہم نے عطا کر رکھا ہے۔ آگے ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں لوگ، اور بہت معروف ہے، سب کو یاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت بہت آئی ہے حدیث میں، اور قرآن پاک میں کوئی بھی اکیلی آیت اتنی نہیں ہے جس کی اتنی فضیلت آئی ہو۔ اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا مقدس نام بار بار، کبھی صفاتی نام اور کبھی اس کا ذاتی نام اور کبھی ضمیروں کے ذریعے سے اشارے کے طور پر اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی دوسری آیت میں اس کا پاک نام نہیں آیا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں؟ چونکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت کب ہوگی؟ جب اللہ کا تعارف ہوگا، اس کی صفات سامنے آئیں گی۔ اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہی معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جو پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک زمانے کے بعد مر گئے، جو خود نہ بچا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ القیوم جو ساری کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے اور زندہ ہے اور ساری کائنات کو چلاتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا سٹیئرنگ ہے، اگر اس کو نیند آ جائے تو کائنات کیسے چلے؟ لا تاخذہ نہیں چھوتی ہے، نہیں پکڑتی ہے اس کو، سنتن اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ نیند کی تو بات ہی کیا ہے، اس سے پہلے اونگ، ذرا سا جھٹکا لگ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو نیند آئے، اس کو وہ سو جائے تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ جتنے فضا کے اندر پرندے ہیں، فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام کر نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ان سے ہٹ جائے اور وہ سو جائے تو ان کو کون تھام کر رکھے گا؟ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور اسی کا ہے جو فی الارض زمین میں ہے، من جس کی یہ شان ہے، کون اس کے مجرم کو بچا سکتا ہے؟ من کون ہے؟ ذا وہ شخص، الذی جو یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم اور وہ اجازت کا مطلب
کہ وہ حکم فرمائے گا، جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو اپنے طور پر بخش دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولے گا، تو انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اسی کے لیے شفاعت ہوگی جس کے دل میں ایمان ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے وہ شفاعت سے بھی محروم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، کون کون شفاعت کا مستحق ہے اور کون کون بخشش کا مستحق ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما، ہر اس کائنات کو، ہر اس چیز کو، بین ایدیہم، جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، ہر چیز کو، جو گزر گئی اس کو بھی جانتا ہے، جو آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، یہ تو اس کے علم کا حال ہے، اور لوگوں کے علم کا حال، ولا یحیطون، اور لوگ گھیر نہیں سکتے، بشیء، کسی چیز کو، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما، جتنا، شاء، وہ چاہے، وہ جتنا چاہے اتنا علم لوگوں کو ملتا ہے۔ کائنات میں جس کو جتنا علم ملا وہ اللہ نے جتنا چاہا اتنا ملا، اتنا ہی ملا جتنا اللہ نے چاہا۔ انبیاء کرام کو پروردگار علم دیتا ہے تو کبھی کبھی ان کو عرش و فرش کی باتیں بتاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ آگے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر پہنچی، اور مصر سے نکلی کنعان کے لیے تو والد صاحب کو گھر میں خوشبو آ گئی، لیکن جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی کے کنویں میں تھے تب خوشبو نہیں آئی۔ وہ کائنات میں جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ وسیع کرسیو، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کرسیو، اس کی کرسی، السماواتی، سارے آسمانوں پر، والارض، اور ساری زمین پر، ساری کائنات اس کی کرسی کے گھیرے میں ہے۔ تو اس کی کرسی کیسی ہے، اور اس کا عرش کیسا ہے، اس کا تخت کیسا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کا استوا کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی محدود عقل کے دائرے سے غیر محدود چیزیں باہر ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگلی صورت کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ وہ متشابہات ہیں، جو ان کے پیچھے پڑے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ عقل محدود ہے اور یہ صفات غیر محدود ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، ولا یعود، اور نہیں تھکاتی ہیں ہو اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا، آسمان اور زمین اور اس ساری کائنات کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہوتا ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی تو العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی یہ شان ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو ایک آیت کے اندر اتنی صفات آئیں، اتنی مرتبہ اس کا مقدس نام آیا کہ اتنا اکیلا کسی آیت میں نہیں آیا، اس لیے اس کی وہ فضیلت ہے جو کسی دوسری آیت کی اکیلی کی فضیلت نہیں ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسانوں کو مجبور کر کے کسی ایک راستے پر نہ لگایا جائے، اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور کرنا نہیں ہے، فی الدین، دین میں، کسی کو دین میں آنے کے لیے زبردستی کریں اس کی اجازت نہیں ہے، اور زبردستی سے اگر کوئی مسلمان بن گیا تو وہ مسلمان شمار بھی نہیں ہوگا۔ پھر کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، بھئی اسلام ہی تو اکیلا دین ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تلوار کے ڈر سے کوئی مسلمان ہوا تو وہ ہوا ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، قد تبین، یقیناً تبین، واضح ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی کے مقابلے میں، اور اللہ کا یہی کام ہے اور انبیاء کا یہی کام ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے بیان کر دے، اس کے بعد لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے نیت سے، اپنے ارادے سے فیصلہ کریں۔ فَمَن یکفر، اب ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی فَمَن یکفر، جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت کس کو کہتے ہیں آگے بھی آئے گا، ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں جس کو مانا جائے اور جس کی وجہ سے اللہ سے انسان غافل ہو جائے، تو شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں پوجی جائے وہ بھی طاغوت، اور انسانوں میں سے وہ سرکش لوگ جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی طاغوت۔
فمن یکفر بالطاغوت، تو جس نے ان طاغوت کا انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، ان کو ماننا چھوڑ دیا، ویؤمن باللہ، تین چیزیں میں نے بتائیں طاغوت کی، لکھ لیں، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد تو یقیناً استمسکا، اس نے مضبوطی سے پکڑا، بالعروۃ الوثقی، بھروسے والے کڑے کو یا بھروسے والی گرہ کو۔ عروہ کہتے ہیں رسے کے بیچ میں گرہ لگا دیں اس کو بھی، اور رسے کے آخر میں ایک کڑا باندھ لیں اس کو بھی، کیونکہ سیدھا رسہ آدمی جھٹکا دے تو نکل سکتا ہے، لیکن اگر گانٹھ کی جگہ سے پکڑے یا کڑے کو پکڑے تو پھر نہیں نکلتا ہے۔ جس نے اللہ کو مان لیا اور طاغوت کا انکار کر لیا، کہنا آسان کرنا بڑا مشکل، اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ کیسا کڑا؟ لا، کیسا رسہ؟ لا انفصام لہا، لا انفصام، ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، لہا اس کے لیے، واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے کس نے کیا کہا، علیم جاننے والا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، جو اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو کفر کی، شرک کی اندھیریوں سے نکالتا ہے۔ اللہ وہ ہے ولی، اللہ ولی دوست ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ الذین، ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے وہ ان کو، من الظلمات اندھیریوں سے، الی النور روشنی کی جانب، والذین کفروا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست طاغوت ہیں۔ اور طاغوت کی تینوں باتیں، شیاطین بھی ان کے دوست ہیں، انسانوں میں وہ نافرمان جو بیزاری خدا کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، اور جو ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابلے میں پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ نکالتے ہیں انسانوں کو، من النور روشنی کی سے نکالتے ہیں، الی الظلمات اندھیریوں کی جانب۔ روشنی ایک ہے، اندھیریاں بہت ہیں، روشنی صرف ایمان کی روشنی ہے، اندھیریاں اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب کی سب اندھیریاں ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اسی میں آگ میں رہیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیریوں سے نکالتا ہے، روشنی کی جانب لاتا ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی جانب لاتے ہیں۔ آگے اس کے لیے تین مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمرود کی مثال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، کہ اس کو شیاطین نے اور اس کو طاغوت نے کس طرح روشنی سے نکالا اور کس طرح اندھیرے میں لے گئے کہ بالکل اس کی عقل ماری گئی، اور اس کو سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا ہے قرآن پڑھنے والے، الی الذی، اس شخص کو، حاج، جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ کون تھا یہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا؟ یہ عراق کا، بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا تھا۔ اور کیوں جھگڑا کر رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ان آتا، ان اس وجہ سے کہ آتا دی تھی اس کو، اس کو اللہ نے، الملک کا، بادشاہی اللہ نے دی، اور جھگڑا بھی پھر اللہ کے بارے میں کرنے لگ گیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا۔ اذ قال ابراہیم، یاد کرو جب اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی صاف بات سمجھائی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اذ قال، یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو زندگی عطا کرتا ہے، ویمیت، اور جو موت دیتا ہے، جس کے پاس میں موت اور زندگی کا نظام ہے، جو موت اور زندگی کا خالق ہے، وہ اللہ ہے، اس کو میں خدا مانتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، کس قدر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ دیکھیے، یا تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یا کٹ حجتی کرنے پر آ گیا کہ سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتا۔ قال انا احیی، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، وہ امیت، اور میں بھی مار سکتا ہوں، مطلب میں بادشاہ ہوں، ایک آدمی کو، زندہ چلتا پھرتا آدمی، اس کو میں چاہوں قتل کر دوں، کوئی مجھے پوچھنے والے میں قتل کرا دیتا ہوں، اور ایک آدمی جس کی جو مجرم ہے اور اس پر سزائے موت نافذ ہو چکی ہے، میں چاہوں اس کو چھڑا دوں، میں چھڑا دیتا ہوں۔
تو گویا میں بھی موت اور زندگی عطا کرتا ہوں۔ حالانکہ ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا تھا کہ اس کو موت اور زندگی نہیں کہتے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جب انسان طاغوت کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا دماغ کس طرح کام کرنا چھوڑتا ہے، یہ اس کی مثال پیش کرنے کے لیے، یا کام کرنا نہیں چاہتا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کہ یہ موٹی دلیل نہیں سمجھ سکا، اب اس کو اس سے موٹی دلیل دی جائے، یا سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ دلیل دیں کہ جس کا کوئی جواب نہ بن سکے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب تو اس کو نکال کر دکھا مغرب کی طرف سے، اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ کر کے دکھا۔ فبہتا تو ہکا بکا ہو گیا، لا جواب ہو گیا، الذی کفر وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ ایک اشکال ہو سکتا ہے یہاں کہ اس نے یہ بھی کہہ دیتا میں یہ کام کرتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو ہی اپنے رب سے کہہ کہ تیرا رب سورج کو پلٹ کر کے دکھا۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیوں؟ ہر باطل پرست اندر سے کمزور ہوتا ہے اور اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس کو ڈر تھا کہ کہیں واقعتاً سورج پلٹ نہ جائے، اس لیے نہیں کہہ سکا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے القوم ایسے لوگوں کو، الظالمین جو ظلم کرنے والے، یعنی جو جان بوجھ کر سمجھ سے کام ہی نہ لے اور ظلم پر ظلم ڈھاتے چلے جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں حدوں کو کراس کریں، ایسوں کو پھر ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اور ایک مثال سنو، لیکن یہ مثال کس کی ہوئی اوپر کہ کس طرح طاغوت انسان کو روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ آگے مثال ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح اندھیریوں سے نکالتے ہیں اور روشنی میں لاتے ہیں۔ اور دیکھیے روشنی کے بھی درجے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے کرم سے روشنی عطا فرمائی، ایک درجہ یہ ہے، لیکن ایک درجہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، کیسی وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں ان کے جسم سے تیر نکال دیے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، گھر جل جاتا ہے، جلتے جلتے ان تک پہنچ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ نماز بھی ہے۔ ایک نماز انبیاء کرام کی ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور جنت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کبھی آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، آج ہم نے عجیب بات دیکھی، فرمایا میں پڑھ رہا تھا تو جنت مجھے سامنے نظر آئی، اللہ نے اس دیوار میں مجھے پوری جنت کا منظر دکھا دیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ وہاں سے انگوروں کا ایک گچھا تمہارے لیے لے لوں، تو اگر میں لے لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن کہا گیا کہ نہیں، یہ جنت کے لیے ہے، یہ دنیا میں کسی کو دیا نہیں جائے گا۔ تو یہ مرتبے میں فرق آیا نا، تو یہاں بلند مرتبہ ایمان والے کا تذکرہ ہے۔ او کالذی، یا اس آدمی کی طرح، الذی مر جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ اس حال میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، چھتوں پر مطلب لوگ بھی مر گئے، دیواریں بھی گر گئیں، چھتیں اوپر سے نیچے گر کے سڑ گل گئیں۔ قال انا یحیی، انہوں نے کہا انا یحیی، انا کے معنی کیفا، کیسے، کیسے یحیی زندہ کرے گا، ہادہ اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد۔ اور آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے لیے زندہ کرنا اس کو ناممکن ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ زندہ تو کرے گا لیکن اس کی کیا قدرت، کیا شان ہوگی، کس طرح اس کو زندہ کرے گا۔ تو ان کو اور زیادہ ایمان کی بلندی عطا کرنے کے لیے ایمان بالمشاہدہ، دیکھ کر جو چیز حاصل ہو اس کی بات ہی بہت بڑی ہے۔ انبیاء کرام کا ایمان ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر کے جیسا ہو، ایمان بالغیب ویسا ہی جیسا کہ مشاہدے کا ایمان، لیکن جب واقعتاً آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے اس کا مقام ہی کیا اونچا ہوتا ہے۔ فَأَمَاتَ تو موت دے دی ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے، 100 عام 100 سال تک، ثم پھر بعث زندہ کیا ہو ان کو، ان بزرگوں کو۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنے عرصہ ٹھہرے رہے آپ یہاں۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا قال لبثت میں ٹھہرا رہا، یوما ایک دن، او بعض یوم یا ایک دن کا بعض حصہ۔
قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بل نہیں ایک دن نہیں، لبثت آپ ٹھہرے ہیں 100 عام 100 سال تک، 100 کے معنی 100، عام کے معنی سال۔ فانظر تو آپ غور کیجئے دیکھیے الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف، لم یتسنہ ابھی تک وہ باسی بھی نہیں ہوئی۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے کہ تازہ کھانا جو ذرا پرانا ہو جاتا ہے، گرمائش ختم ہو جاتی ہے اس کی، اس کو باسی کہتے ہیں اردو میں۔ ابھی تو اسی کو عربی میں لم یتسنہ، ابھی باسی بھی نہیں ہوا، جیسے ہارڈ کیس میں رکھا ہوا تو اسی طرح بھی تازہ بتازہ گرم بگرم کھانا 100 سال کے بعد۔ ایک طرف یہ قدرت دیکھو اللہ کی، وانظر الی حمارک اور آپ غور کیجئے الی حمارک اپنے گدھے کی جانب، ولنجعلک اور آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر، لنجعلک تاکہ ہم آپ کو بنائیں آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، لوگ سمجھیں کہ پروردگار قیامت کے دن کس طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وانظر الی العظام اور دیکھیے آپ ہڈیوں کی جانب، الف لام لگا ہوا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، عظام الحماری گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے، کیف ننشزھا کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو دوبارہ ہڈیوں کو زندہ کرتے ہیں، بالکل ہڈیوں کا بھی برودہ بن گیا تھا، راکھ بن گئی تھی، ثم نکسوھا پھر ہم ان ہڈیوں کو پہناتے ہیں لحمن گوشت، اور انہوں نے ایک نگاہ ڈالی تو ایک لمحے میں گدھا واپس زندہ ہو گیا اور ہنہنانے لگ گیا۔ فلما تبین تو جب واضح ہو گئی لہو ان کے لیے بات، قال اعلم فرمایا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بزرگ تھے اور کون سی بستی تھی، نہ قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کی، نہ حدیث میں کہیں تذکرہ آیا، لیکن جب تاریخ کے اوراق پلٹے گئے تو اس طرح کے بہت بزرگوں کا واقعات ملے اور بہت ساری بستیاں ملی۔ ہماری تفسیروں میں بہت مشہور ہے کہ یہ فلسطین کی بستی ہے، جب اس پر بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور اس کو تاخت و تاراج کر دیا، اور وہاں سے گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو 100 سال تک انتقال کیے رہے، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات لکھوا دی۔ لیکن یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، تاریخ میں ایک بات یہ آئی تو ممکن ہے ان کی طرف اشارہ ہو۔ قرآن پاک تو صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کس طرح لاتا ہے، یہ دیکھو کیا ایمان کا مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہوگا جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اور میں اس سے اور آگے کی بات سنوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، یا ربی اصل اری دکھائیے آپ نی مجھ کو، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، قیامت کے دن مردہ زندہ ہوں گے، اس پر میرا ایمان ہے، اور بالکل حق الیقین عین الیقین والا ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، البتہ آنکھوں سے دیکھوں تو اور زیادہ دل مطمئن ہوگا۔ قال اولم تؤمن قال اللہ نے فرمایا اوا اور کیا، لم تؤمن آپ ایمان نہیں لائے، قال بلا فرمایا ہاں کیوں نہیں، پکا ایمان ہے، تو پھر کیوں پوچھتے ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل، اور جب میں لوگوں سے کہوں تو پھر میں اس یقین کے ساتھ کہوں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو دیکھے ہوئے کی تو بات ہی کوئی بات ہی الگ ہے، ورنہ انبیاء کرام کا اس طرح بھی ایمان عین الیقین والا ایمان۔ قال پروردگار نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر تو پکڑ لیجیے آپ اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن تو آپ مائل کیجئے ہن ان پرندوں کو الیک اپنی جانب، جس طرح آدمی جانوروں میں سے کسی جانور سے بھی دوستی لگائے تو جانور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بلانے پر دوڑ کر کے آ جاتا ہے، اس طرح مائل کر لیجئے ان کو اپنی جانب، ثم جعل پھر بنا دیجئے علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءا ایک جز بنا دیجئے، مطلب ڈال دیجئے، ان کے ٹکڑے کیجئے اور چھوٹے چھوٹے ذرے کیجئے اور اپنے علاقے میں دور دور پہاڑوں میں پھیلا دیجئے۔ اس کے بعد ثم ادعوہن پھر ادعو آپ بلائیے ہن ان پرندوں کو، جس طرح آپ پہلے بلاتے تھے ان کو اور آپ کے بلانے پر وہ آ جاتے تھے، یاتینا آ جائیں گے وہ آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے۔ اب کون سے پرندے تھے،
اور کس طریقے سے کاٹا اور ان کا سر سب کا جیب میں رکھ لیا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو قرآن کا مقصود نہیں ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے جو پڑے گا وہ قرآن سے دور ہوتا جائے گا۔ قرآن تو اتنا ہی کہتا ہے، پھر یہی ہوا 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو پھیلا دیا، اور اس کے بعد جیسا بلایا ان کو ایک لمحے میں سب زندہ ہو کر کے واپس آ گئے۔ بس اسی طرح قیامت کے دن بھی مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب یہ 2-3 باتیں ہم نے سنی تو اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اللہ کی محبت آئی تو اللہ کی محبت میں اب اپنے مال کو، حالانکہ مال اپنا نہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے لیے پھر واپس پرانا مضمون، پرانا کیا جو ابھی چل رہا ہے، مال کی قربانی۔ لیکن غور کیجئے، مال کی قربانی تو دنیا میں ہر قوم کرتی ہے، مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، آج بھی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو ایمان والے کو مال کی جو قربانی کرنی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو مال دینا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، وہ کہتے ہیں غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دو۔ مطلب ہم جو دے رہے ہیں وہ غریب، یتیم، مسکین کا کوئی خیال نہیں، ہمیں اصل خیال کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ ہمیں یہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آگے لمبا مضمون جائے گا کس بات کے لیے کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کچھ اور تصور آ گیا تو پھر سب کیا کرایا سب برباد۔ کیا تصور آ گیا؟ تھوڑا سا خیال آ گیا کہ لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا مالدار ہوں، جیسے آج بھی بڑی لوگ خیرات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ویڈیو بھی بناتے ہیں اور فوراً اس کو وائرل کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمال کیا، کتنے غریبوں کا پیٹ پالا ہم نے۔ سبحان نعوذ باللہ، انہوں نے پیٹ پالا، یا اپنا نہیں پال سکتے، یہ غریبوں کو پالیں گے۔ دوسرا، غریب کو دیا، غریب کو، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، مگر اس کی ویڈیو بھی بنا کر اپنے پاس رکھ لی، اور کل جب وہ کوئی بڑا افسر بنا تو اس کو فوراً نکال کر دکھایا، تو ہی وہ بھکاری ہے کہ فلاں وقت میں نے تیرا پیٹ پالا تھا، اور تیرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے دیا تھا۔ تو اس کی عزت نفس سے کھیلا، اس کو تکلیف دی۔ اس کے لیے آگے بڑے تاکیدی حکم۔ مثل الذین، سب سے پہلے فضیلت اللہ کے راستے میں دینے پر ملے گا کیا؟ مثل، حال، الذین، ان لوگوں کا، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ان کا حال ہے اس دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، انبتت، اگایا جس دانے نے، 7 سنابل، 7 دانوں، 7 بالیوں کو، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس ایک بیج سے 7 پودے نکلے۔ دیکھیے زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، کہیں ایک کا ایک ہی نکلتا ہے، کہیں 2-4 ڈالتے ہیں ان میں سے ایک اگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہماری عارض پورہ کی زمین ایک ڈالو تو اس کے 7 نہیں بلکہ 10 اور 15 اور 20 بھی نکلتے ہیں، ایک ہی میں سے کئی پودے نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کی مثال ہے اس دانے کی جو انبتت، جس نے اگایا، 7 سنابل، 7 بالیوں کو، یعنی 7 پودوں کو، فی کل سنبلہ، ہر ایک بالی میں، بالی کہتے ہیں جیسے گیہوں کا یا دھان کا، چاول کا درخت ہے تو اس کے اوپر جو دانوں کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو بالی کہتے ہیں، سلا کہتے ہیں، جو بھی اپنے علاقے میں کہیں۔ فی کل سنبلہ، ہر ایک بالی میں، 100 حبہ، 100 دانے ہیں، 100 ابھی گزرا، 100 حبہ، 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ 700 دانے۔ اور یہ تو ایک مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک گٹھلی اللہ کے راستے میں دی ہوئی احد پہاڑ کے برابر بن گئی۔ واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے، وسعت سے مراد بڑے فضل والا ہے، علیم، جاننے والا ہے کس کا کتنا اخلاص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے ہیں، تولا جاتا ہے کس کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ یہ وسیع لفظ ہے، اصل تو اللہ کے راستے میں وہی جانی قربانی دینے والوں کے ساتھ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا، لیکن غریب، یتیم، مسکین سب کو دینا، یہ سب اللہ کے راستے میں۔
آگے آ رہا ہے ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ہیں ما اس چیز کا انفقو جو انہوں نے خرچ کی، منن احسان چڑھا کر کے، کہ جو خرچ کیا اب اس کو رکھا ہوا ہے دماغ میں، تو موقع جب بھی آتا ہے تو فوراً احسان چڑھاتا ہے کہ جناب میں نے کمال کیا نا، میں نے یہ کام کیا نا، ولا اذن، اور نہیں پیچھا کرتے ہیں اس چیز کا جو انہوں نے خرچ کی، اذن تکلیف دینے کے لیے، تکلیف دینا، اس کی عزت سے کھیلنا، کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں، لہم اجر، بڑا بدتر دور آیا یہ جس میں غریبوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، کمبل بانٹے جاتے ہیں، آدھے تو اپنے گھروں میں رکھے جاتے ہیں لیکن جو بانٹے جاتے ہیں ان کی ویڈیو اور پھر سب کو دکھائی جاتی ہے، یہ دیکھو جی ان غریبوں کو ہم کمبل دے رہے ہیں۔ اس بیچارے کا عزت اور اس کا ضمیر اس وقت میں کیا کہتا ہے، تو دب کے اور مر کے کچل کے رہ جاتا ہے کہ آئے اب میرے بچے بھی بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اچھا ہم بھکاری کے بیٹے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں آئندہ کا، کیونکہ اللہ کے راستے میں دے چکے ہیں، ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی وہ غمگین نہیں ہوں گے گزرے ہوئے دور سے کہ اللہ نے کچھ کرنے کی توفیق دے دی ہے، اب غم کا ایک قول معروف ومغفرۃ، ایک آدمی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اندر اندر کڑتا ہے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے نہیں، فرمایا اچھی بات کہہ دو، بھلی بات کہہ دو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، مغفرۃ، اور کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دیا، یہ معاف کرنا بھی صدقہ ہے، یہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور خاص طور سے کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور وہ پیچھے پڑ گیا اور اس نے کپڑے بھی پھاڑ دیے تو اس موقع پر بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو بھلی بات کہہ دی، قول معروف، یہ بھی صدقہ ہے، قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها، جس کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اذن تکلیف، یہ اذن فائل ہے، جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو، اس سے تو یہ اچھی بات کہہ دینا بہتر ہے، واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں، وہ صرف تمہارا امتحان لیتا ہے، حلیم، بڑا بردبار ہے کہ اتنی بڑی بڑی تم غلطیاں کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم باطل نہ کرو، تم برباد نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر، تفصیل میں نے عرض کر دی، احسان چڑھا دیا یا اس کو دبانے کا ذریعہ بنایا، آج ملکوں کو خیرات دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، قرضے دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، قبیلوں کو دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، پڑوسیوں کو دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اے ایمان والو تو وہ پھر اس آدمی کی طرح ہو گیا، کالذی ینفق، جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیوں لوگوں کو دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، اب لوگ ہی پیچھے بچے تھے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ غیر ایمان والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مر کے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری نیت بھی یہی ہے تو تمہیں اس کا مر کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیسے نہیں ملے گا؟ فَمَثَلُهُ، ایسا صدقہ کرنے والے کی مثال، کا مثال صفوان، اس چٹان کی مثال ہے، ایک بڑا پتھر ہے لیکن صفوان کہتے ہیں چیکنے پتھر کو، جس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ، اب اس پر مٹی ہے، یہاں یہ لفظ پوشیدہ ہے، مٹی دیکھ کر کے کسی کاشتکار نے دیکھا یار پتھر کا تو کوئی مالک نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تو اچھا ہے اس پر کاشتکاری کر لوں، اس پر کچھ دانے ڈال دیے، اب منتظر ہے کہ بارش پڑے گی تو دانے اگیں گے، بغیر بارش کے تو اگیں گے نہیں، لیکن جو بارش پڑی تو دانے اگے، وہ مٹی کو بھی بہا کر کے لے گئے، فَأَصَابَهُ، تو پہنچی ہو اس کو، وابل، تیز بارش، فَتَرَكَهُ، تو چھوڑا اس بارش نے ہو اس چٹان کو، صلدا، چٹیل بنا کر، بالکل خالی چٹان، اس کے اوپر کوئی مٹی شٹی ہے ہی نہیں، نہ مٹی رہی نہ دانے رہے۔ اب توجہ، یہ مٹی تھی پتھر کے اوپر، تو گویا دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، ایسے تھوڑی گرد سی پڑی ہوئی ہے کہ یار ہم بھی کچھ دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ مٹی ہے، اور اس کے بعد جو اس پر تیز بارش برسائی کس کی؟ احسان چڑھانے کی اور تکلیف دینے کی، اس نے اس چٹان کو صاف کر دیا۔
لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے علی شيء کسی چیز پر، مما اس میں سے، کسبوا جو انہوں نے کمائی، جو دانے ڈالے تھے ایک دانہ نہیں ملا، اسی طرح اس طرح کی خیرات کرنے والوں کو بھی قیامت کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اتنا بڑا مسئلہ کہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا وہ بھی برباد گیا، کچھ اس کا ثواب بھی نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی راستہ نہیں دکھاتا القوم الکافرین کافر لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے مالک کو مانتے نہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں اندھا دھن دے رہا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، پڑوسیوں کو دیتا ہے، مگر کیسے؟ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، لوگ خود آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یار رات ہمارے ہاں کوئی کچھ دے کر کے چلا گیا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کس نے دیا۔ تو کیوں دے رہا ہے؟ صرف دو مقصد ہیں اس کے، ایک یہ کہ اس کا دل ایمان پر جم جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ دو مقصد جو ان دو مقاصد کے لیے دیتا ہے ان کو کیا ملتا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی حالت الَّذِينَ يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے اموالہم اپنے مالوں کو، دو مقصد، پہلا مقصد ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کل بھی گزرا تھا، تلاش کرنے کے لیے، مرضات کے معنی رضامندی، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ایک، دوسرا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی طرف سے جماؤ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دل سے مال کی محبت نکلے، منافقت چلی جائے، اللہ کی محبت آئے، یہ مقصد ہے۔ ان کا حال کیسا ہے؟ یہ چٹان کے اوپر دانے نہیں ڈال رہے ہیں، یہ دانے کہاں ڈال رہے ہیں؟ کَمَثَلِ حَبٍّ جَنَّةٍ، ان کا حال ہے اس باغ کی طرح، بِرَبْوَةٍ جو ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ہو، پہاڑی علاقے کے اوپر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ اس کو تیز بارش نصیب ہوئی باغ کو، فَآتَتْ أُكُولَهَا ضِعْفَيْنِ تو اس نے دیے أُكُولَهَا اپنے پھل، اکل کے معنی ذائقہ بھی آئے گا اور اکل کے معنی پھل بھی آئے گا، اس باغ نے اپنے پھل دیے ضعفین ڈبل، جتنے پھل دوسرے علاقے میں آتے تھے میدانی علاقے میں، اس کے مقابلے میں اس ٹیلے کے اوپر جو باغ ہے اس میں ڈبل پھل آئے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ لیکن اگر کوئی سال ایسا ہوا کہ نہیں پہنچی، ان اگر لم نہیں، لم جہاں بھی آئے عربی میں اس کے معنی نہیں، اور لن آئے تو اس کے معنی ہرگز نہیں، بس یہ دو لفظ یاد رکھو ہر جگہ، آسان بات۔ فَإِن تو اگر لم نہ یوسف پہنچے ہا ان کو وابل تیز بارش، فَطَل تو شبنم ہی کافی ہے، شبنم پڑی اس سے بھی ٹیلوں پر باغ جو ہوتے ہیں ان میں پھل آتے ہیں، ہمارے یہاں خاص طور سے بارہمولہ کے علاقے میں اس طرح کے باغوں کو دیکھیے گا، شوپیان میں بھی ٹیلوں کے اوپر جو باغ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیسی ہے، اگر نیت صاف ہے تو تم نے جو دانے ڈالے وہ ٹیلے کے اوپر ڈالے، ٹبے کے اوپر اس باغ لگایا، اور ٹبے کے اوپر باغ لگانے کا مطلب کہ اس میں تھوڑا باغ لگے گا تب بھی ملے گا، زیادہ لگے گا تب بھی ملے گا، یعنی ایک مٹھی دینے کے لیے تھا وہ بھی کافی ہے۔ قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا کس نے کتنا دیا، تولا جائے گا کس نے کتنے یقین کے ساتھ دیا۔ آگے ایک مثال جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں مگر ساتھ میں دکھلاوا کرتے ہیں، کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کو حصی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایود احدکم کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی شخص ان تکون کہ ہو لہو اس کے لیے، یعنی اس کا ہو جنت ایک باغ، اس چیز کا من نخیل کھجوروں کا باغ، عرب میں سب سے قیمتی باغ کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار اس باغ کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا لہو اس آدمی کے لیے فیہا اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، کل کے معنی ہو گیا ہر، اور ثمرات کے معنی پھل، اور ثمرات من کل ثمرات یوں ہے اصل عبارت، پھل ہوں ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی دو تو مشہور ہو گئے نا، انگور اور کھجوریں، اور اس کے علاوہ بھی سب قسم کے ہوں، سیب ہوں، سنترے وغیرہ۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اچانک اس بندے کو اصابہ پہنچا ہو اس کو الکبر بڑھاپا، بندہ ہو گیا بوڑھا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے ہوں ذریتن بچے ضعفاء کمزور، چھوٹے چھوٹے ضعفاء کمزور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں،
اب اس کا سارا نربھر، سارا دار و مدار اس باغ کے اوپر ہے۔ فاصابہا تو پہنچا اس باغ کو اعصار ایک بگولا، ایک گولا پہنچا، فیہ نار جس کے اندر آگ تھی، وہ گول گول جو ہوا چلتی ہے اس کو بگولا کہتے ہیں، اس کے اندر آگ تھی۔ فاحترقت اس گول ہوا نے، وہ جو تیز طوفان بگولے چلتے ہیں گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر کئی 100 کلومیٹر دور پھینکتے ہیں، وہ آندھی چلی، مگر آندھی بھی کیسی کہ اس میں آگ تھی۔ فاحترقت اس نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس بوڑھے کے دل پر کیا گزرے گا؟ فرمایا اس سے برا حال اس کا ہوگا کہ جس کی نمازیں بھی کمزور، روزے بھی کمزور، لیکن خیرات بڑی کی تھی، تو قیامت کے دن امید ہے کہ خیرات کام آئے گی، لیکن جو اس کے اوپر اس نے احسان چڑھایا اور دکھلاوا کیا اور لوگوں کو دکھایا اور تکلیف بھی دی، یہ وہ بگولے چلے کہ جس نے اس خیرات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ آج اس چیز سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، انجمنیں بن گئی ہیں اسی کام کے لیے، اللہ بچائے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح یبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیاتی احکام کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم خوب غور و فکر کرو۔ اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان انفرادی کام کرے اور اس طرح کی انجمنوں کے ساتھ جڑنے سے بچے۔ یہ یورپ سے طریقہ آیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دزدان چند برائے کفن فروختن انجمن ساختن۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ، یہ لٹیروں نے سب مال لوٹ لیا اور مردوں کے کفن بھی چوری کر لیے، اب کفن بانٹنے کے لیے انجمن بنائی کہ کس طرح بانٹیں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کیسا کھولتا ہے مضمون قرآن۔ اخلاص سے خرچ کرو، مگر دیں کیا؟ مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر؟ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم، من طیبات ان پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، جو کمائی کرتے ہو دکان سے، دوسری بزنس سے، کسی مزدوری سے، اس میں سے سب سے اچھی چیز خرچ کرو۔ طیبات ان پاک چیز، پاک سے مراد حلال بھی ہو اور حق غیر سے خالی بھی ہو اور ہو بھی عمدہ چیز۔ وَمِمَّا اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا جو ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، جو کھیتی باڑی نکلتی ہے اس میں سے اچھی تلاش کر کے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ارادہ بھی مت کرو تم الخبیثہ گندی چیز کے دینے کا۔ خبیث سے گندی چیز، گندی سے مراد ایک تو یہ کہ حرام کی کمائی اللہ کے راستے میں نعوذ باللہ مت دو، حرام کا مال کماؤ، چوری کا مال، اور پھر کو ہم خیرات کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اس کا تصور بھی مت کرو۔ سود کے پیسے اور اس کو خیرات کرو بغیر ثواب کی نیت کے دو۔ دوسرا خبیث کے معنی گھٹیا چیز نہ دو۔ ولا تیمموا اور ارادہ بھی مت کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ اور تم نہیں ہو بآخذیہ اس گندی چیز کو لینے والے۔ اگر تم ہی کو یہ خراب چیز دی جائے اور تم ہی کو کہا جائے کہ یہ حرام کا کچھ مال ہے، میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے آیا ہوں، تو تم لوگے؟ الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم تغمضوا آنکھیں بند کر لو فیہ اس کے بارے میں، آنکھیں بند کر کے ہاں بھائی ڈال جائے ادھر ہی، تو مری ہوئی چیز ڈال جائے، جیسا بھی دے دائے تو وہ لے لے گا، ورنہ حقیقت میں کوئی لے گا ایسی چیز۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب کوئی کہے جی میرے پاس حلال مال ہے ہی نہیں دینے کے لیے، یہی سود کی کمائی ہے تو کچھ نہ کچھ تو خیرات کرنی ہے، فرمایا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ چلو جی گندی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو دے ہی دوں، فرمایا اللہ تیرا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ایک دوسرے حمید اور اللہ تعریفوں والا، وہ تیری تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے، ایک دوسرے مسئلے سے ٹکرائے گا۔ وہ کس سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کپڑا پرانا ہو جائے، اب تم نہیں لگاتے ہو تو اس کو دے دو، جو پرانے کپڑے لگا لیتا ہے اس کو ایسے پھینک کر کے، جلا کر کے ضائع نہ کرو۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہے کہ آدمی خیرات کر رہا ہے اور کپڑوں میں تلاش کیا کون سا بیکار سا ہے وہ دے دیا، نہیں، وہ دوسری بات ہے کہ چیز کو ضائع نہ ہونے دو، یہ بھی کہیں نہ کہیں کام اگر آ رہی ہے تو اس کو کام میں لاؤ۔ حیدرآباد میں ہمارے یہاں ایک جماعت ہی یہ کام کرتی ہے، لوگوں سے بیکار چیزیں لیتی ہے، پھر اس کو باقاعدہ بیچتی ہے، اس کے پیسے حاصل کر کے اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ دکھلاوے والے لوگوں میں سے نہیں، ماشاءاللہ جتنا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ دکھلاوے کے لیے خیرات کرے آدمی، یا خیرات کرنے کے بعد تکلیف پہنچائے،
خیرات کرنے کے بعد احسان چڑھائے اور خراب چیزیں خیرات کرے، اور یا یہ کہ خیرات ہی نہ کرے اور اس سے ڈرے کہ یار اللہ کے راستے میں دے دیا تو اپنا کیا بنے گا، یہ ساری باتیں کون سمجھاتا ہے؟ الشیطان، شیطان۔ سب باتوں کا جواب، الشیطان، شیطان، یعید، ڈراتا ہے، تم کو۔ یاد رکھیے وعدہ یعید عربی میں یہ لفظ دو معنی میں ہے، وعدہ کرنا اور ڈرانا، یہاں ڈرانے کے معنی میں ہے، اب جہاں مناسب ہوگا وہی معنی ہوگا۔ الشیطان یعید، شیطان ڈراتا ہے تم کو الفقر، غریب ہو جانے سے، ویأمر، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، بے حیائی کی باتوں کا، واللہ یعید، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی جانب سے، وفضلا، اور اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کے معنی رزق حلال میں نے کل کیا تھا، مہربانی کرنے کا بھی، زیادہ ثواب دینے کا بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے خیرات کرو، میں اپنے کرم سے تمہیں اپنی طرف سے دوں گا، فضل عطا فرماؤں گا، اور اس کی وجہ سے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ سمجھ انسان کو عطا ہو جائے، کیا سمجھ؟ کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں دے، اللہ ہی کے لیے دے، اور نہ ڈرے اس سے کہ میں غریبی سے مر جاؤں گا، اس کا نام حکمت ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا، تکلیف نہ دینا، پھر احسان نہ چڑھانا، اچھی چیزیں دینا، خیرات کرتے ہوئے نہ ڈرنا، چار باتیں ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ ہے حکیم، یؤتی الحکمت، دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانش مندی، عقل مندی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ مگر کس کو کہتے ہیں عقل مندی؟ یہ نہیں کہ بڑے بڑے اگزام کوالیفائی کرے، یہ ہے دانش مندی جو یہ کام کرے، جو اوپر گزرے ابھی۔ یؤتی الحکمت، دیتا ہے وہ دانش مندی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دی جاتی ہے حکمت، فقد اوتیا، یقیناً دیا جاتا ہے اس کو، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ جس کو یہ حکمت مل گئی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، بر قوت فیصلہ نصیب ہو گئی، اللہ کے راستے میں دے کر کے بھول جانا اور اچھی چیز دینے کی توفیق ہو گئی، یہ حکمت ہے۔ جس کو یہ حکمت ملی، من، اور وہ شخص یؤتا، دی گئی جس کو، الحکمت، حکمت، فقد اوتیا، تو یقیناً دی گئی اس کو، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں، الا اولو الالباب، مگر عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ زبردست بات فرمائی، فرمایا تم کیوں کسی کو جتاتے ہو، بتاتے ہو، دکھاتے ہو؟ دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی کی نیکی پہاڑ کے اندر پڑی ہوئی ہو، اور پہاڑ بھی کسی بیابان میں ہو، اور وہ بھی ذرے کے برابر ہو، اس کو بھی اللہ جانے گا، اور اللہ چاہے گا تو خود اس کو ظاہر کر دے گا، تو کیوں لوگوں کو جتاتا ہے؟ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کیفیت اور یہ حکمت نصیب فرمائے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مال برباد کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اب اتنی بات جو یہاں تک بیان ہوئی کہ صدقہ دو اور اللہ ہی کے لیے دو، احسان نہ چڑھاؤ، دکھاوا نہ کرو۔ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ اگر کسی نے ہمیں خیرات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کا مطلب کہ ہماری خیرات ضائع ہو گئی۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، ریاکاری ایک اندر کا دل کا مرض ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی چوک میں کھڑے ہو کر کے، یا جس طرح میں نے کہا کہ آج کل انجمنیں بناتے ہیں، اس طرح دے رہا ہے، مگر اس کا دل صاف ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے دے رہا ہے، اور لوگوں کو احسان چڑھا بھی نہیں رہا ہے اور تکلیف دینے کا کام بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اعلان کرتا ہے، سب کو کہہ رہا ہے آؤ بھئی اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، سب مل کر کے مدد کرو، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، بڑی مصیبت آ گئی وغیرہ، لیکن دل میں اس کے اخلاص ہے۔ یہ مخلص آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی رات کی تنہائی میں، اندھیری رات میں، اندھیرے کمرے میں نفل نماز پڑھتا ہے، مگر دل میں بار بار خیال آتا ہے اگر اچانک کوئی ابھی آ جائے تو دیکھے کہ حضرت کتنے نیک ہیں، اس کا مطلب یہ ریاکار ہے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے فرمایا دکھلانے سے مراد کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھ لے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقوں کو، فنعما ہی، تو وہ بہتر ہیں، ہی
نعمہ کتنے اچھے ہیں وہ خیرات کو ظاہر کرنا ہی یا اس خیرات کو. اور خاص طور سے فقہا نے لکھا کہ واجب جو صدقے ہیں وہ ظاہر کر کے کرو. مثلا زکوٰۃ دینی ہے اور فطرہ دینا ہے، اور وہ تو حکومت رہتی ہے اسلامی، اکٹھی کرتی ہے، پھر وہ مستحقین کو پہنچاتی ہے، تو سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کنجوس مکھی چوس اور زکوٰۃ کھانے والا نافرمان نہیں ہے بلکہ دیتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی وہ غریبوں کو، ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ کے چکر میں مالداروں کو ہی دے دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب یہ مقام نہیں بیان کیے کہ کون سا، فرمایا یہ انسان خود طے کرے گا کس موقع پر اعلان کر کے دینا مناسب ہے اور کس موقع پر پوشیدہ طور پر دینا مناسب ہے. خاص طور سے غریب یتیم مسکین کو دینا ہے تو پوشیدہ طور پر دے، خاموشی سے دے. اور زکوٰۃ اگر ادا کر رہا ہے یا مسجد مثلا بن رہی ہے یا کوئی اور بڑا کام ہے اور اس میں امید ہے کہ اس کے دینے سے دوسروں کو ترغیب مل جائے گی اور اس کے اندر ریاکاری بھی پیدا نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر کر کے دے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ عَنْكُمْ تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیوں کو، ان صدقوں کے ذریعے سے برائیاں مٹتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بڑی اہم بات، اور خاص طور سے اس وقت میں بڑی اہم بات. آج جس دور سے ہم چل رہے ہیں، اس عالمی بیماری کے دور سے، کیا کہ ایمان والا کس کو دے؟ اب تک آیا تھا کس طرح دے، کیسا مال دے. اب سوال پیدا ہوا کس کو دے، نیک کو دے، بد کو دے، ایمان والے کو دے یا غیر ایمان والے کو دے. فرمایا جو ضرورت مند ہو اس کو دے. لیکن اس میں ایک پکا سچا مخلص مومن ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کا نافرمان کافر اور ایمان کا دشمن اور ہمارا بھی دشمن، اس کو میں دوں. فرمایا تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے؟ بندہ تو یہ بھی اللہ کا ہے. جب اللہ کے لیے دینا ہے تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کافر کو دے رہے ہو یا مسلمان کو دے رہے ہو، نیک کو دے رہے ہو یا بد کو دے رہے ہو. اور خاص طور سے مدینہ منورہ میں یہ بات پیش آئی. انصار کے بہت سارے جو ایمان لائے تھے ان کے کافی رشتہ دار غیر ایمان والے تھے. انصار صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان کو خیرات دیں، لیکن جب دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسی کیسی دشمنیاں کی تو پھر ہاتھ روک لیتے تھے کہ ہمارے بھی دشمن اللہ کے بھی دشمن، ان کو دیں تاکہ اور کھا کھا کے موٹے ہو جائیں. اس کے اوپر ڈانٹ آ گئی، لیس علیک ھداھم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کس کو ہدایت ملے، آپ اپنی طرف سے کرتے جائیے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. اور اس موقع کے اوپر ایک بڑا اہم واقعہ یاد آ گیا، اگرچہ اس سال میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی واقعہ کوئی بات نہ ہو، لیکن بڑی اہم بات ہے. وہ کیا؟ ثمام ابن اسالہ، نہیں حضرت کیا نام ہے، ثمامہ ابن اسال، آپ لوگ بھی نام بول رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. لمبا واقعہ ہے. وہ ایک علاقے کے بہت بڑے آدمی تھے، ایمان نصیب ہوا، مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ والوں نے ان کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی سے پیش آئے، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا غلہ تمہیں آتا ہے وہ سب ہمارے علاقے سے آتا ہے، تیہامہ سے آتا ہے اور نجد کے علاقے سے آتا ہے، آج کے بعد ایک دانہ بھی نہیں آئے گا. واپس گئے، اپنے قبیلے کو کہہ کر غلہ بند کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے خط لکھ کر کے فرمایا نہیں، ان کا غلہ جاری کرو، ان کا غلہ مت بند کرو. اور آپ کو پتہ چلا غلہ تو جاری ہوا مگر مکہ کے غریبوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. تو علامہ سرخسی نے مبسوط، ان کی جو کتاب مشہور کتاب ہے مبسوط میں لکھا کہ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار سونے کے سکے مکہ کے ذمہ دار لوگوں کے پاس بھیجے کہ یہ غریبوں کو دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے غلہ خرید سکیں. اس آیت پر آپ نے کیسا عمل کیا؟ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ کسی کو ہدایت دینا نہیں. ہاں جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو وہ متعین ہے ایمان والوں کے لیے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو.
جب تم خیرات کرتے ہو کسی دوسرے کے لیے کرتے ہو، وہ تو اپنے لیے کرتے ہو، جب اپنے لیے کرتے ہو تو دوست کو دو تو تب بھی ثواب ملے گا، دشمن کو دو تو تب بھی ثواب ملے گا۔ وما تنفقون، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نہیں خرچ کرتے ہو الا مگر خرچ کرتے ہو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب رضا مقصد اللہ کی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، پھر ضرورت مند دیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غیر ایمان والا پڑوسی بھوکا سویا اور ایمان والا رات کو پیٹ بھر کے سویا تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان پر نہیں سویا، پڑوسی بھوکا سو رہا اور یہ پیٹ بھر کے، حالانکہ وہ غیر ایمان والا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے یوفا، پورا پورا دے دیا جائے گا وہ الیکم، تمہاری طرف، مطلب قیامت کے دن اس کا پورا ثواب ملے گا، چاہے تم نے مسلمان کو دیا چاہے غیر ایمان والے کو دیا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو عام بات بتا دی کہ عمومی حالات میں کس کو دیں گے، کہا جو ضرورت مند ہو، اگر بھوک سے ایمان والا دو چار ہے تو اس کو دو اور غیر ایمان والا ہے تو اس کو دو۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوا کہ ہم عام حالات ہیں، کوئی زیادہ مشکل پریشانی میں کوئی بھی نہیں ہے، عمومی حالات میں ہم اپنی خیرات کس کو دیں؟ فرمایا پھر سب سے زیادہ تمہاری خیرات کے مستحق زیادہ نیک لوگ ہیں، کیوں؟ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، تمہارا مال بھی نیکی کے راستے میں لگائیں گے، لہذا تم کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا ڈبل۔ ایک تو ضرورت پوری ہوئی اور وہ تو ضرورت پوری نہیں کرتے، وہ اس مال کو بھی نیک کام میں لگاتے ہیں، اس نیک کام میں لگانے کی وجہ سے تم کو ثواب ملے گا۔ اس کے لیے عجیب انداز اختیار فرمائے، للفقراء، تمہاری خیرات ان غریبوں کے لیے ہے، الذین احصروا، جن کو قید کر دیا گیا ہے، جن کو روک دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی کہ صرف دین کے کام میں لگے رہیں گے، اور فی سبیل اللہ کی اصل اصطلاح میں نے آپ کو بتا دی، لیکن یہاں فی سبیل اللہ میں اصحاب علم بھی شامل ہے۔ کیوں؟ تمام مفسرین نے کہا کہ آیت میں براہ راست جن کی طرف اشارہ ہے وہ اصحاب صفہ ہیں، اور اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ جو مختلف علاقوں سے آئے تھے، اپنے گھروں میں بڑے مالدار تھے، لیکن صرف علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اس تھڑے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے تھے، اور بس ہر وقت میں اپنے آپ کو علم کی تحصیل میں منہمک رکھتے تھے، اور جو دین کا کام پیش آتا تھا اس کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ لا یستطیعون، نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی، چلنے سے مطلب ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ کوئی کاروبار کریں، لیکن اپنی حالت ایسی نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو غریب سمجھ کے ان پر خیرات کریں۔ یحسبو، گمان کرتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو، الجاہلو، نا واقف آدمی، جاہل سے مراد جو ان کو پہچانتا نہیں تھا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی ظاہری چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر گمان کرتا ہے، اغنیا، بڑے مالدار، سیٹھ صاحب گمان کرتا ہے، کپڑے پریس کیے ہوئے، عطر کی خوشبو، من التعفف، ان کے سوال کرنے سے بچ جانے کی وجہ سے، ان کے پاک دامنی کی وجہ سے۔ تو پھر ان لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا جو تلاش کرے گا اس کو مل جائیں گے۔ تعرفہم، اے قرآن پڑھنے والے تو پہچانے گا، ہم ان کو بھی سیماہم، ان کے چہرے کے نشانیوں سے، سیما کہتے ہیں چہرے کی نشانی، ان کے چہرے کا چھلکتا ہوا نور وہ بتائے گا یہ کیسے لوگ ہیں۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر کے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ سوال نہیں کرتے، وہ سوال تو کرتے مگر لپٹ کر نہیں کرتے۔ سب نے کہا یہ بلیغ انداز ہے، نہ سوال کرتے ہیں نہ کسی سے لپٹتے ہیں، وہ تو ظاہر ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی کوئی خیرات کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کس کو دینا زیادہ بہتر ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ ایک بات باقی رہی کہ کس وقت میں خیرات کریں؟ فرمایا جس وقت بھی ضرورت ہو تب کرو، رات میں ضرورت ہو رات میں کرو، دن میں ضرورت ہو دن میں کرو، پوشیدہ کرنا بہتر ہو پوشیدہ کرو، اعلان کر کے کرنا ہو اعلان کر کے کرو، لیکن اصل میں کرو اللہ کے لیے، احسان نہ چڑھاؤ، تکلیف نہ دیو۔ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات میں بھی، والنہار، اور دن میں بھی، سرًا، پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیتاً، اعلان کر کے سب کے سامنے کھلم کھلا بھی، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم،
ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خیرات کہتے ہیں مالدار کے پیسے کو غریب کی جیب تک پہنچانے کو۔ اس کے مقابلے میں اس کی ایک ضد ہے جس کا نام ہے سود، جس کا نام ہے ربا، اور جس کا نام پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے رکھے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے تمام غریبوں کے پیسے لوٹ لوٹ کر کے مالداروں کو پہنچانا، مختلف بہانوں کے ذریعے سے غریبوں کے پیسے مالداروں کی جیب میں جائیں۔ تو خیرات کے مقابلے میں سود کا تذکرہ، آسان لفظوں میں غریب کو دے کر کے بھول جانا اور اس سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اس کا نام خیرات ہے۔ اور غریب کی مجبوری سے، کسی کے جوان بیٹے کو کینسر ہو گیا، اب پریشان ہے کیا کروں، تو انتظار میں رہنا کہ کب کس کو پریشانی آئے گی، تو فوراً کہنا لیجئے میرے سے سود پر پیسے، البتہ ڈبل دینے ہوں گے واپس، اور وہ ڈبل نہیں دینے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈبل ہوتے ہیں، اور لوگ اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں لون لے لو، ہماری زبان میں لون کہتے ہیں نمک کو، تو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ لون نہیں، یہ لون ہے، اس میں پگھل جاتا ہے انسان مگر یہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے خود سنایا کہ لاکھ کے ہم نے 10 لاکھ دیے مگر اترتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا عذاب ہے۔ اب اس کا تذکرہ، الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما، مگر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کما، اس آدمی کی طرح، یقوم، جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، الذی، جس کو یتخبط، پاگل بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطانوں نے، من المس، چھونے کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے، کسی پر شیاطین نے حملہ کر دیا، کس طرح وہ دیوانگی کا شکار ہوتا ہے، اٹھتا اور گرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی اٹھیں گے اور گریں گے۔ کیوں؟ ان کو بھی شیطان نے چھو لیا تھا، اور یہ لوگوں کی مجبوریوں کے منتظر رہتے تھے۔ کس کو بچے کو پڑھانا ہے، اب بیچارہ مجبور ہے، پیسے نکال لے میرے سے سود پر پیسے، تو پڑھا اس کو۔ کسی کو علاج کرانا ہے، مکان بنانا ہے، کوئی کہیں پریشان ہے، کہا ہم سے لو سود پر پیسے، اور نہ وہ سود ادا ہوگا، تم ادا کرتے کرتے مر جاؤ گے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ پاگل ہیں، یہ ان کو شیطان نے چھو لیا ہے، قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان کا چھوا ہوا انسان اٹھتا ہے۔ ذالک، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، بے شک تجارت بھی، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے۔ یہ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ بھئی سود میں ہم 100 روپیہ دیتے ہیں اور مہینے کے بعد 110 لیتے ہیں، تو بزنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، 100 روپے کی چیز تم خرید کر لاتے ہو اور اس کے بعد 110 کی بیچتے ہو اور 10 روپیہ اوپر سے کماتے ہو، تو دونوں کا ایک ہی معاملہ تو ہے۔ اب اس کے حکمت کے جواب بہت ہو سکتے تھے، میں نے فلسفہ بتایا جاتا کہ بزنس تو وہ طریقہ ہے کہ جس سے پیسہ گھومتا ہے اور غریب بھی 4 پیسوں کا مالک بنتا ہے، اس کے اوپر تو انسانوں کی معیشت کھڑی ہے، اور سود نظام زندگی ہے جس میں مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت کچھ اس کے فلسفے بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن آگے ڈانٹ کا جواب فرمایا، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہیں یہ فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا اللہ نے سود کو، تو کیا حرام اور حلال کا فرق تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ایک شخص جوان ہوا، اس کی گھر میں جوان بہن موجود ہے، رشتے کے لیے کہیں باہر جائیں، وہ اپنے باپ سے کہے کہ میری اپنی بہن تو موجود ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ یہ حرام ہے، اور جو باہر سے نکاح کر کے لائیں گے وہ حلال ہے، تو حرام اور حلال کا تمہیں فرق نہیں سمجھ میں آتا؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ کسی کو فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایسے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس نے تجارت کو جائز کیا اور سود کو حرام کیا تو اس میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ تو حکمتوں کے سمندر، مگر اس آیت میں سمجھا دیا، حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، پہلے اس کے اوپر عمل کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ فمن جاء، تو وہ آدمی، جاءہ، جس کے پاس آئے، موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے وہ ما سلف، جو گزر گیا، مطلب جو اب تک سود کھا چکے تھے، جب تک حکم نہیں آیا تھا تو جو پیسے جس سے لیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ان کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کو چڑھائے پچھلی زندگی کے اوپر،
کہے کہ اتنا سود کھاتا تھا تو اب کہنے لگا سود حرام ہے، فرمایا اس دور میں اللہ نے حرام، وہ حکم ہی نہیں آیا تھا حرام ہونے کا، لوگ جہالت میں تھے، شریعت نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے کسی کو چڑھا بھی نہیں سکتے۔ امرہ الی اللہ، اس شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اب اس حکم آنے کے بعد جو واپس پلٹے گا اور پھر سود کھائے گا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہی وہ مقام ہے، میں نے بار بار عرض کیا کہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان میں سے ایک سود ہے کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، یمحق، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو۔ کیا بات، یمحق اللہ الربا، یمحق، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقوں کو، صدقوں کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، اور سود کے ذریعے سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے۔ واللہ لا یحب، کیوں سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے؟ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل کفار، ہر ایک ناشکرے کو، اثیم، ہر ایک گناہ گار کو۔ ناشکرہ کیا ہے؟ اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے غریب کی غربت کا فائدہ اٹھایا اور اس کو دبانے کا ذریعہ بنایا کہ اس کو قرض پر پیسے دیے تاکہ بیچارہ نہ ادا کر سکے نہ اٹھ سکے، اثیم، اور پھر سود کا مال کھایا، اتنا بڑا گنہگار، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہم احفظنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیاتی علیکم زمان، ایک وقت آئے گا کہ سود سے بچنے والوں کو بھی کم سے کم سود کا دھواں ضرور لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بچائے۔ ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کا حکم ملا سود چھوڑو، چھوڑ دیا، نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی اور سود نہیں لیا بلکہ خیرات بھی کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے آتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، لہم، ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ڈانٹ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، اپنے مالک کو مانتے ہو، دنیا سود کھائے کچھ بھی کرے، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، لاکھوں روپے کسی کو دیے ہوئے تھے اور لاکھوں اس پر سود آنے والا تھا، یہ حکم مل چکا، اب چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر اس حکم کے آنے کے باوجود بھی تم باز نہ آئے، فإن لم تفعلوا، فإن تو اگر، فا کا معنی تو، ان کے معنی اگر گزر گیا، لم کے معنی نہیں، فإن لم تو اگر نہیں، تفعلوا تم کرو گے ایسا جو تمہیں حکم دیا گیا، فأذنوا تو پھر حکم دو، بحرب من اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا، اس کا مطلب کہ پھر تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا اس کا دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ ویسے دنیا تو کرنے کی جگہ ہے، اصل دار الجزا آخرت ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جائز ہیں تمہارے مالوں کے سر، مالوں کے سر کے مطلب تمہارا اصل سرمایہ، اس حکم کے آنے سے پہلے جو تم نے سرمایہ کہیں سود میں لگایا تھا، اب حکم کے آنے کے بعد سود لینا حرام ہے، لیکن سود سے توبہ کرو، اصل مال جو قرضہ دیا ہوا تھا وہ واپس لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہارے اصل مال کو بھی منع کر دیا جائے یہ تم پر ظلم ہے، اور تم سود لو حرام ہونے کے بعد تو یہ تمہارا ظلم ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ سخت حکم آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو سود پر پیسے دیے ہوئے تھے، چونکہ عرب میں یہودی بڑی تعداد میں تھے، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اس وقت میں عرب کی 1/3 تقریباً آبادی یہودیوں کی اور کچھ تھوڑے سے عیسائیوں کی ملا کر بنتی تھی۔ یہودیوں کی محنت سے، چونکہ یہ پہلے سے سود خور قوم ہے، ان کی محنت سے عرب میں خوب سود کا رواج ہو گیا تھا،
اور جو دوسرے مشرکین تھے جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا وہ بھی پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے. خود حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کرتے تھے سود کا کاروبار. تو جب اب سود حرام ہو گیا تو جن کے پیسے لوگوں کی طرف تھے وہ کہیں گے سود لینا تو جائز نہیں, اصل پیسے فٹافٹ لا اور ابھی واپس دے. فرمایا نہیں, یہ بھی اخلاق کا تقاضا نہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر وہ ہو ذو عسرۃ تنگی والا, کون؟ جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں تم سے. فَنَظِرَةٌ, تو مہلت دی جائے إِلَى مَيْسَرَةٍ, اس کے گنجائش ہونے تک, آسانی ہونے تک. جب تک, میسرہ کے معنی آسانی, مصدر میمی یسرا کا, جب تک اس کو آسانی ہو تب تک اس کو مہلت دو. اور مہلت دینا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے کہ قرض دار کو مہلت دو. کیوں؟ صدقہ کرنے میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کے قرض میں مہلت دیتے رہو کہ ابھی گنجائش نہیں, کوئی نہیں, آگے دے دینا. وعدہ تھا فلاں تاریخ کو دینے کا, نہیں دے پایا, خود ہی ادھر سے کہہ دو اگر نہیں گنجائش دینے کی چلو اگلے مہینے دے دیجیے گا. فرمایا یہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے. اور اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ بیچارہ دے ہی نہیں پاتا ہے قرضہ واپس, وَأَن تَصَدَّقُوا, اور یہ بات کہ تم صدقہ ہی کر دو, اس کی صدقے کی نیت کر دو, خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو صدقے کے ثواب کو, تو اتنا ثواب ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھیے, کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے صدقے کی نیت کر لیں تو یہ جائز ہے. لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے, کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ جب اس کو ادا کر رہے ہوں اس وقت میں ہماری نیت زکوٰۃ کی ہو. جیسے کہ کسی نے 2 رکعت پڑھی, اب اس وقت میں نفل کی نیت سے پڑھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فجر کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکا, کہا چلو وہ جو نفل پڑھی تھی وہی فجر کی نماز ہو جائے گی. اب نہیں ہوگی فجر کی نماز. اسی طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کو اپنی طرف سے جب دیں گے اس وقت میں نیت کرنی ہے. اور اس مضمون کو کلوز کرنے سے پہلے ایک سخت آیت ہے, اور جس کے لیے بعض حضرات کی رائے ہے کہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے, وہ کہ آخرت کا منظر, جو آخرت سے نہیں ڈرے گا وہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا. دنیا کی سزاؤں سے ڈر کر کوئی نہیں باز آتا ہے. وَاتَّقُوا, ڈرو یومن, اس دن سے, ترجعون, لوٹایا جائے گا تم کو, فیہ, اس دن میں, الی اللہ, اللہ کے سامنے. ثم توفی کل نفس, پھر توفا, پورا دیا جائے گا, کل نفس, ہر ایک جان کو, ما کسبت, جو اس نے کمایا, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. چونکہ مسئلہ پیچھے قرض دینے کا آیا تھا تو آگے ادھار اور قرض دینے کے اوپر ایک لمبی آیت, اور قرآن پاک کی یہ سب سے لمبی آیت ہے. اس میں قرضے کے لیے کچھ احکام بیان ہوئے, لیکن ذرا تصور کی دنیا میں دیکھیے, 1450 سال پہلے جب دنیا لکھنے پڑھنے سے واقف ہی نہیں ہے, اس وقت میں بھی کیا حکم دیا گیا اور کتنی تفصیل سے سمجھایا گیا کہ اگر قرض کسی کو دو, ادھار چیز دو, تو اس کو لکھو. پھر لکھے کون, اس کو تفصیل سے بتایا گیا. اور اگر جس کی ذمہ داری لکھوانے کی وہ نہیں لکھوا سکتا تو کون لکھوائے, اور خود لکھے کون, اس کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو, آمنو جو ایمان لائے, الذین جو, آمنو ایمان لائے ہو, اذا تداینتم, اذا جب, تداین, اذا کے معنی ہر جگہ جب, اذ کے معنی بھی جب, لیکن اس سے پہلے وہ اذکر چھپا ہوتا ہے. اذا جب, تداینتم, تم ادھار معاملہ کرو, بدین, کوئی بھی ادھار معاملہ, الی اجل مسمی, ایک متعینہ مدت تک. جب کسی کو قرضہ دو یا ادھار دو تو پہلا حکم آیا کہ وقت متعین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی قرضہ دیا کب دو گے, کیا دے دیں گے بعد میں. اب دینے والے نے مہینے کے بعد کہا اللہ, اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا 10 سال کے بعد دوں گا, اب ابھی مانگنے آگے, جھگڑا ہو جائے گا. اس لیے پہلے وقت طے کرو, کتنے سال میں دینا ہے. اگر نہیں دے سکا تو پھر مہلت دے دو, لیکن وقت طے کرو. فاکتبوہ, دوسرا حکم, اس کو لکھو. فاکتبوہ, تو اس کو لکھو. کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی بھائی ہیں, دوست ہیں, لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو جب جھگڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا. وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ لکھے, بینکم, تمہارے درمیان, کاتب, کوئی لکھنے والا, نہ دینے والا لکھے نہ لینے والا لکھے. بڑا معاملہ ہے. عرضی نویس لکھے, جب عرضی نویس کا نام بھی نہیں کوئی جانتا تھا, ہم نے یہ تصور پیش کیا. کاتب, کوئی لکھنے والا لکھے, اور لکھنے والے کو حکم بالعدل, انصاف کے ساتھ لکھے. ایسا نہیں کہ ایک سے پیسے کھا گیا اور اس کی طرف کچھ زیادہ بات لکھ ڈالی. ولا یابا, اور چاہیے کہ انکار نہ کرے, کاتب, لکھنے والا, ان, اس بات سے کہ یکتبہ, وہ لکھے. اس کو چاہیے وہ لکھے. کیوں؟
یہ لکھنا اس کو جو نعمت ملی یہ اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ گزر چکا ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے انسان کو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کما علمہ اللہ، جیسا کہ علمہ سکھایا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی لکھنے کی، فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ تو سوال ہوا کہ مضمون کون بولے، ادھار لینے والا کہ دینے والا؟ فرمایا نہیں، لینے والا مضمون بولے۔ کیوں؟ وہ اقرار کرے گا تو کل اپنے اقرار پر پکڑا جائے گا، اور اگر دینے والا لکھے گا یہ کہے گا مجھے کیا معلوم تو کیا کیا لکھواتا رہا۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ، جس کے اوپر الحق حق ہے، جس نے ادھار دینا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ لکھواتے ہوئے وَلْيَتَّقِ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ۔ چاہیے کس کا ترجمہ ہوا؟ یہ واو کے بعد لام پر جزم آیا، یہ بھی یاد رکھ لو، جب بھی لام کے اوپر جزم ہو واو کے بعد، ول جیسے یہاں ہے، اس کے معنی پورے قرآن میں چاہیے کا معنی ہوگا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا پالنے والا ہے، یعنی پالنے والا اللہ ہے۔ ایسا نہ کرے کہ کاتب سے کہہ دے کہ یار 2.5 لاکھ ہے تو تم 2.5 لاکھ کے بجائے 2.500 ہی لکھ دینا، ایسا نہ کرے، اللہ سے ڈرے، پالنے والا اللہ ہے۔ ولا یبخس، اور چاہیے کہ وہ مضمون بولنے میں کمی نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ کوئی گھٹا کر نہ لکھوائے۔ فَإِن كَانَ، بس اگر وہ ہو، الذی، علیہ، جس پر الحق حق ہے، جس نے ادھار لیا ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، وہ ہو کیسا ہو؟ سفیہن، بے وقوف آدمی ہو، ایسا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ مضمون نہیں لکھا سکتا، او ضعیفن، یا وہ بہت کمزور ہے، چھوٹا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، لکھوا نہیں سکتا مضمون، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل، کہ وہ لکھوا سکے، طاقت کیوں نہیں رکھتا ہے؟ گونگا ہے، بہرا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو وہ کورٹ کی عدالت کی زبان نہیں آتی، وہ مضمون نہیں بول سکتا ہے، تو پھر کون لکھوائے؟ جو دے رہا ہے، فرمایا نہ، تب بھی دینے والا نہ لکھوائے، کیونکہ اقرار یہ کرے گا کل یہی پکڑا جائے گا۔ ہوا، وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فَلْيُمْلِلْ، دیکھیے پھر آگے لام کے اوپر جزم، اس سے پہلے فا، ابھی میں نے کہا تھا واو کے بعد جزم ہو تب بھی مانا چاہیے، فا کے بعد جزم ہو تب بھی مانا چاہیے، فل تو چاہیے، یملل، املا کروائے، لکھوائے، ولیہ، اس کا وارث، جو اس کا وارث ہے، جو اس کا سرپرست ہے، ولی وہ لکھوائے، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، 2 گواہ بناؤ، اپنے میں سے بناؤ، یعنی ایمان والوں میں سے بناؤ، اور وہ بھی مردوں کو بناؤ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فَإِن، تو ان، اگر، لم نہیں، یہ لفظ بار بار آ رہا دیکھیے، پس اگر نہ ہوں، یکونان، نہ ہوں، رجلین، 2 مرد، فرجل، تو 1 مرد کو گواہ بناؤ، وامرأتان، اور 2 عورتیں گواہ ہو جائیں۔ کون سے گواہ؟ ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، تم پسند کرتے ہو، جن کو، من الشہداء، گواہوں میں سے، جن لوگوں کے اوپر تم کو بھروسہ ہے کہ یہ سچی گواہی دینے والے ہیں، وہ گواہ بناؤ، مگر عورتیں 2 رکھو۔ 2 عورتیں کیوں رکھی؟ اس کی حکمت، ان تضل احداہما، اس وجہ سے کہ تضل، پھسل جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دلائے، احداہما الاخری، ان میں سے دوسری، ایک پھسلے تو دوسری اس کو یاد دلائے، وہ کہے کہ وہ تجھے بھول گیا ہے، یہ بات تھی اصل میں۔ کیوں؟ ان کے اندر بھولنے کی ذرا صفت زیادہ ہے۔ ولا یابا الشہداء، اور چاہیے کہ یابا، انکار نہ کریں، الشہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، اگر جھگڑا نہیں ہوگا تو گواہوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب جھگڑا ہو گیا تو بلایا جائے گا کورٹ میں گواہوں کو، کچہری میں بلایا جائے گا، ایسے وقت میں گواہ انکار کر دیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ ولا تسأموا، اور سستی نہ کرو تم، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو، لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیراً، معاملہ چاہے چھوٹا ہو، او کبیراً، معاملہ چاہے بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی متعین مدت تک ہو، لکھوا لو۔ ذالکم مقصد، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسی میں تمہارا فائدہ، واقوم، اور یہ بات سیدھی رکھنے والی ہے، للشہادتی، گواہی کو، کوئی کہے کہ لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہ بنا لیے، بھئی گواہ انسان ہے، بھول سکتے ہیں، لکھوا لو تاکہ یہ تحریر کام آئے۔ ہم تحریر کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ اس پر یہ تحریر لکھ دی تاکہ عند طلب سند رہے، آخری وقت میں عرض نویس لکھتا ہے نا، تاکہ ضرورت کے وقت میں کام آئے، تو تحریر لکھوا لو۔ وَأَدْنَا، اور یہ لکھانا زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ تم شک نہ کرو، اور جب شک نہ کرو تو جھگڑے نہ ہوں، شریعت کو جھگڑا پسند نہیں،
الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارتا حاضرتا، موجود تجارت، یعنی ادھار معاملہ نہیں ہے، بے شک کافی بڑا معاملہ ہے مگر آمنے سامنے ہو رہا ہے، بس لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تدیرونہا، گھما رہے ہو تم اس کو، بینکم آپس میں، دکان والا بیچتا ہے، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ اس نقد تجارت کو تم نہ لکھو، نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، جب کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے، بے شک نقد و نقد ہے، لیکن زمین کا معاملہ ہے، بڑے جانوروں کا معاملہ، اور کوئی بڑا معاملہ، تو کم سے کم گواہ تو بنا لو، اور اگر لکھ بھی لو تو زیادہ اچھا ہے۔ ولا یضار کاتب، اور چاہیے کہ تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور چاہیے کہ تکلیف نہ دی جائے گواہ کو۔ لکھنے والے کو کیا تکلیف دی گئی کہ اس کو اس کی مزدوری نہ دی جائے، اور گواہ کو کیا تکلیف دی گئی کہ گواہ کو بیچارے کو کہیں دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے گواہی دینے کے لیے، اور کرایہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، گواہ کو کرایہ ملنا چاہیے۔ اور اسی کا دوسرا معنی بھی، چونکہ یہ یضار لفظ عربی میں گرامر کے اعتبار سے مجہول بھی ہے اور معروف بھی، تو اب معروف کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ولا یضار، اور چاہیے کہ تکلیف نہ دیں کاتب، لکھنے والے، ولا شہید، اور چاہیے کہ تکلیف نہ دیں گواہ۔ کاتب کیا تکلیف دے گا کہ لکھنے کے موقع پر نہ لکھے یا اپنی طرف سے کمی زیادتی کرے، اور گواہ کیا تکلیف دے گا؟ گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو، ٹال مٹول سے کام لے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، اوپر جتنی باتیں کی گناہ کی، اگر ان میں سے کوئی کام کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو وہ تمہاری طرف سے گناہ کا کام ہوگا۔ کاتب کو تکلیف دی، گواہ کو تکلیف دی، کاتب نے تکلیف دی، گواہ نے تکلیف دی، یہ ان کے گنہگار ہونے کی ثبوت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ تمہیں علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے، کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے، دوسرا تو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ اپنے علم سے، اپنے کرم سے اس میں سے تمہیں یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، آگے ایک اور مسئلہ، کیا ادھار لینا ہے لیکن ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو کیا کریں؟ کہا کوئی چیز گروی رکھ دو۔ 1450 سال پہلے ہم نے گروی کا تصور پیش کیا۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہے، گھڑی ہے، تو جس سے ادھار لے رہے ہیں اس کے پاس رکھ دو کہ جب تک میں واپس آتا تب تک یہ چیز آپ کے پاس، لیکن وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر زمین گروی رکھی تو گروی کا مطلب صرف کاغذ اس کے پاس رکھنے ہیں، زمین اس کو نہیں دینی ہے کہ وہ زمین کو کھاتا بھی رہے۔ اگر وہ زمین میں سے ایک دانہ بھی کھائے گا تو وہ سود شمار ہوگا جو اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے گروی کا مسئلہ، لیکن ایمان والے اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں، یہ ایمانی معاشرے سے بالکل دور کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تم سفر میں ہوں اور ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو سکے، یا یہ کہ لکھنے والا کوئی مل نہ سکے، تو پھر گروی دے دو۔ سفر کا مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ ایمانی معاشرے میں گھر میں یہ مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر کہیں پیش آ جائے اور پھر گروی رکھی جائے اور لکھنے والا بھی موجود ہے پھر بھی گروی رکھ کر کے ادھار لیا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہے یہ بڑی کمزور بات کہ اتنا بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو عَلَى سَفَرٍ، کہیں سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ کاتباً، کسی لکھنے والے کو، گویا اگر سفر میں بھی لکھنے والا مل جائے تو پھر گروی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فَرِحَانٌ، تو پھر گروی چیز ہے مقبوضۃ، جو قبضے میں دی ہوئی ہے۔ گروی کا مطلب کہ اس کے قبضے میں دی جائے، اور میں نے کہا کہ زمین کے کاغذ دے دیے جائیں، جب کاغذ دے دیا جائیں اور سارا معاملہ طے ہو جائے تو وہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اور اگر پوری زمین اس کے قبضے میں ہو مگر وہ جو کاشتکاری کرے گا وہ اس کی نہیں ہوگی، وہ بٹائی پر کرے، کیا کرے، وہ اصل مالک کی رہے گی۔ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر بھروسہ کرے بعضکم، تم میں سے بعض کے اوپر بھروسہ کیا، گروی چیز دے دی، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ وہ ادا کر دے۔ فل کے معنی دیکھیے، لام کے معنی چاہیے، فا کے معنی تو، لا کے معنی یہ لام پر جو جزم ہے، چاہیے، یؤدی، وہ ادا کر دے، الذی، وہ شخص، تؤمن، جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے وہ ادا کرے، امانتہ، اپنی امانت کو۔ گروی والا گروی چیز دے دے، قرض والا قرض دے دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے،
نہ گروی لینے والے کی نیت خراب ہو جائے، نہ قرضے والے کی نیت خراب ہو جائے، اس لیے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ تم گواہی کو، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس سے سارے معاملات ہی چوپٹ ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گنہگار ہے اس کا دل۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورت بقرہ لمبی سورت تھی، کنارے آ لگی، اور قرآن پاک کا انداز کیا ہے کہ جو بھی مضمون شروع کیا جائے آخر میں اس کی تلخیص کی جائے۔ اس کے آخر میں وہ آیات ہیں جن آیات میں ایسا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ پوری سورت پر عمل کرنے کے لیے دل و دماغ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما وہ تمام چیزیں فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والارض وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اس کو اپنا مالک مانو، اس کو اپنا خالق مانو، اور ساری کائنات اس کی ہے، تو اس میں سے اس نے اگر تم کو کوئی چیز دی ہے تو اس مالک کا کرم سمجھو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَإِن، اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کے رکھو گے، جو تمہارے دل کے اندر ہے ظاہر نہیں کرو گے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے لے گا اللہ، کم تمہارا بھی اس چیز کے بارے میں۔ مطلب آدمی دل کے اندر برے برے عقیدے جمائے کر رکھے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، اور بڑے گندے کام کرنے کے اندر ارادے چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے اظہار نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا، اللہ سے چھپے گا نہیں۔ گندے کام کرنے کا ارادہ ہے مگر موقع نہیں مل رہا ہے، گندے گندے عقیدے ہیں اگرچہ زبان سے اظہار نہیں کر رہا ہے، حساب لے گا۔ پھر حساب لے کے کیا کرے گا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو بخشے گا جس کو چاہے گا، جو بخشش کے لائق ہوگا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا من یشاء، جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے کی جو آیتیں آمن الرسول سے نیچے تک کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ان آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ان آیتوں کی ایک فضیلت وہ ہے کہ جو پورے قرآن میں اور کسی آیت کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ خاص فضیلت کیا ہے ان آیتوں کو؟ اہم فضیلت، ساری آیتیں زمین پر اتری ہیں مگر یہ آسمانوں پر اتری ہیں۔ آسمانوں پر کیسے اتری؟ معراج کے موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے جو آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اس موقع پر پروردگار نے آپ کو 3 خاص تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 تحفوں میں نسائی شریف کی روایت میں تفصیل اس کی، ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ ہے، وہ ہم کو معلوم، اور دوسرا کیا تحفہ عطا فرمایا؟ اس امت کی چھوٹی موٹی لغزش جو غیر ارادی طور پر ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، یا یوں اس کی تفصیل سمجھیں کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ امت کا ہر فرد کبھی نہ کبھی معافی پا لے گا، یعنی اگر اس کو سزا بھی ملے گی لیکن ایک وقت میں اس کو ضرور بخشا جائے گا اور جنت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا جو بڑا تحفہ ملا وہ یہی تحفہ ہے کہ یہ آیتیں بغیر واسطہ جبرائیل کے پروردگار نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی، الیہ آپ کی جانب، من ربہ آپ کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، کلن یہ سب کے سب آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی ساری کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے سارے رسولوں پر۔ اللہ کے حبیب ایمان لائے، سارے پیغمبر ایمان لائے، سارے ایمان والے۔ ہماری کیا شان ہے؟ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین احد کسی میں، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے ہم نہیں کرتے ہیں، یعنی ایمان والے کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب کسی کو اونچے درجے والا اور کسی کو کم درجے والا نہیں مانتے، یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے شروع میں کہ درجات تو سب کے الگ الگ ہیں،
تو فرق کرنے کا مطلب کہ کسی رسول کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، ایمان والوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ جی، ہم غفرانک، تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں۔ یہ مانگتے ہیں کس کا ترجمہ کیا؟ یہی غفرانہ کے اوپر جو زبر آ رہا ہے اس سے پیچھے نسألک غفرانک، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا ہے، نفسا، کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ یہ کیا کہا گیا بیچ میں؟ ایک تو جو اوپر احکام آئے آج ابھی تک صورت کے اندر، وہ سارے احکام کے لیے کہا گیا، وہ سب وہ احکام ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، خاص طور سے یہاں جو ایمان کے لیے کہا گیا، فرمایا یہ بھی انسان کی طاقت والے احکام ہیں۔ تیسری بات، وہ جو ابھی اوپر آیا تھا کہ تم جو کوئی چیز ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے تب بھی، اور اس کو پوشیدہ رکھو تب بھی، یحاسبکم اللہ، اللہ تمہارا حساب لے لے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ خیالات جو آدمی کے دل میں آتے رہتے ہیں، وسوسے، آدمی ظاہر کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا ہے، تو ان پر اگر پکڑ ہونے لگ گئی تو پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس آیت نے واضح کر دیا، چونکہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، نفساً، کسی جان پر، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر، لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے ہے ما، جو کسبت، اس نے کمائی کی۔ جو انسان کمائے گا، اپنے ارادے سے کرے گا، جس کے لیے میں نے اوپر ترجمہ کیا تھا، دل کے اندر برے عقیدے جمائے گا تو یہ تو اپنا آدمی خود کر رہا ہے، اور برے کام کرنے کے پکے ارادے کرے گا، یہ تو انسان خود کر رہا ہے، یہ کمائی کر رہا ہے، اس کے اوپر تو اس کو ثواب یا عذاب اس کے حساب سے اس کو ملے گا، اس کا تو اس کو جواب دینا ہے۔ لیکن جو خیال گزر جائے، وسوسہ آ جائے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں۔ وعلیہا مکتسبت، وعلیہا، اور ہر جان کے اوپر وہی ہے، مکتسبت، جو اس نے کمائی کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذ، تو مواخذہ نہ فرما، نہ ہمارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطا کریں۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اے خدا اگر ہم سے کوئی غلطی سے، ان نسینا، بھول چوک امت کی معاف کی گئی معراج میں، غیر مشرک کی معافی کا اعلان کیا گیا، پھر ایمان والوں سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے، ان نسینا، ان، اگر، نسینا، ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی سے کوئی خطا، غلطی سے کوئی کام کر گزریں، اے پروردگار اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل، اور مت لاد تو، علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتا ہو، جیسا کہ تو نے بوجھ لادا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، جو سخت احکام پہلے لوگوں کو دیے گئے تھے وہ ہم کو نہ دے۔ اور ظاہر ہے یہ دعا اللہ سکھا رہا ہے، تو اللہ کے سکھانے کا مطلب کہ بندے مجھ سے یہ مانگیں گے تو میں ان کو عطا کروں گا، اور اس امت پر کوئی بڑا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور مت لاد تو، نہ ہمارے اوپر، ما، وہ چیز، لا طاقت، طاقت نہ ہو، لنا، ہمارے لیے، بھی، اس کو اٹھانے کی، واعف عنا، معاف کر دے تو، عنا، ہم کو، واغفر، اور بخشش فرما تو، لنا، ہمارے لیے، وارحم، اور رحم فرما تو، نہ ہمارے اوپر، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے اوپر، کافروں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ پوری ہوئی، تھوڑا وقفہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔